السلام علیکم جی۔ تو معزز سامعین، میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ شادی کی پہلی رات گزر چکی تھی۔ شاہینہ فجر کی اذان کے ساتھ ہی بستر سے اٹھ بیٹھی تھی۔ نماز کی بروقت ادائیگی کم عمری سے اس کا معمول رہی تھی۔ امی نے اپنے تمام بچوں کو 5 وقتہ نماز کا پابند رکھا تھا۔ فجر کی اذان سے کچھ پہلے ہی وہ ہولے ہولے سب کو نام بنام پکارنا شروع کر دیتیں، اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی یہ امی کا ان سب کے لیے گویا مشترکہ اعلانیہ ہوتا۔ آگے پیچھے سب اٹھ جاتے اور یوں گھر میں فجر کی اذان کے ساتھ ہی چہل پہل ہو جاتی۔ وضو کے بعد لڑکے ابا کے ساتھ محلے کی مسجد کا رخ کرتے، لڑکیاں امی کے ساتھ اپنے اپنے مصلے پر کھڑی ہو جاتیں۔ مصلے بٹے ہوئے تھے، نیلا مخملی امی کا، سبز مسجد نبوی کی شبیہہ والا سبینہ آپا کا، چاکلیٹی پھول بوٹوں کے حاشیہ والا شاہینہ کا، اور کاہی سادہ محراب والا روبینہ کا۔ ابا صرف فجر کی نماز باقاعدگی اور نہایت خشوع و خضوع سے پڑھتے، باقی تو جیسے استغفراللہ انہیں معاف تھیں۔ امی باوجود کوشش کے انہیں باقی 4 نمازوں کا پابند نہ کر سکی تھیں۔ صبح لگوا لی ہے حاضری، وہ کہتے۔ غنیمت تھا کہ وہ ایک وقت تو حاضری لگوا لیتے تھے، ورنہ وہ نہایت دنیا دار سے آدمی تھے۔ لڑکپن میں اپنے دوستوں کے بہکائے میں آ کر گھر سے بھاگ لینے کے بعد وہ زمانے کی بہت سی آلائشوں کا شکار ہو گئے تھے۔ امی سے ان کی شادی ایک حادثہ ہی کہی جا سکتی تھی، ورنہ کہاں ایک دیندار گھرانہ اور کہاں دنیاوی آلائشوں میں الجھا ایک نوجوان، جس کے بارے میں رشتہ کروانے والوں نے امی کے گھر والوں سے یہ غلط بیانی کی تھی کہ 47 کے فسادات میں وہ اپنے گھر والوں سے بچھڑنے کے بعد رل کھل کر بڑا ہوا تھا۔ نانا، جنہیں 5 جوان بیٹیوں کے فرض سے سبکدوشی کی عجلت تھی، زیادہ چھان بین میں نہ پڑے، رشتہ بتانے والے کی بات کا اعتبار کیا اور امی کو سادگی سے ابا کے عقد میں دے دیا۔ ابا کے جوہر تو شادی کے بعد بدتریج کھلے، مگر شاباش تھی امی کو جو زبان پر حرف شکایت لائے بغیر ساری زندگی ابا کے ساتھ گزار گئیں۔ بھوک بھی سہی، ابا کی مار بھی، جو ہمیشہ ہی بلا وجہ بلا سبب ہوتی۔ ابا پیٹ کے ایسے پکے تھے کہ برسوں بعد جا کر تو اپنے خاندان کے بارے میں بتایا، جو دور افتادہ ایک شہر میں شرفا کا خاندان تھا۔ امی کا ان لوگوں سے رابطہ ہوا تو انہوں نے امی کو بڑی تکریم دی، مگر ابا کی شخصیت میں جو بگاڑ اور فساد غلط صحبت سے آ چکا تھا وہ مرتے دم تک ان کے ساتھ رہا۔ صحبت نے پورا اثر دکھایا تھا، مگر اولاد کچھ باپ کی طرف سے خاندانی اثر سے اور کچھ امی کی تربیت کے طفیل ابا سے بالکل مختلف نکلی، شریف، دیندار اور ان آلائشوں سے قطعی طور پر مبرہ جن میں ابا گرفتار تھے۔ بیٹے چاروں نہایت سعادت مند، محنتی اور ایماندار، بیٹیاں نیک، حیا پرور اور گھردار۔ چاروں بھائیوں نے مل جل کر کاروبار کر رکھا تھا، جس میں اللہ نے ان کی نیک نیتی اور ایمانداری اور امی کی دعاؤں کے سبب بہت برکت دی تھی۔ جتنی تنگ دستی امی نے شوہر کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے باعث دیکھی تھی، بیٹوں کے کاروبار کے باعث اب اتنی ہی خوشحالی تھی گھر میں۔ 2 بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی۔ سبینہ آپا امی کے خاندان ہی میں بیاہی گئی تھی۔ شاہینہ کے لیے ایک غیر خاندان سے رشتہ آیا۔ لڑکے کی 2 بہنیں تھیں، دونوں شادی شدہ۔ بھائی اکلوتا تھا۔ بہت پہلے والدین کے انتقال کے بعد بھائی دونوں بہنوں کو باوجود یہ کہ دونوں ہی اس سے بڑی تھیں، سرپرست بن کر ان کے گھر بار کا کیا تھا۔ اپنا گھر تھا، سرکاری نوکری تھی، کوئی بڑا عہدہ نہ تھا، مگر عزت سے گزارا ممکن تھا۔ رشتہ امی کی ایک جاننے والی کے توسط سے آیا اور اس نے لڑکے کی شرافت اور اس کے گھرانے کی نجابت کی ایسی پرتاثیر تصویر کشی کہ شاہینہ کے گھر والوں کا دل ٹھک گیا۔ ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ بھائیوں نے امی سے صلح چاہی۔ امی نے اپنی شادی کے نتیجے میں اپنے بڑوں کے تجربے سے یہی سیکھا تھا کہ اولاد کے رشتے ناطے کرتے ہوئے مال دولت نہیں، دینداری اور خاندان دیکھا جائے، اور اس سلسلے میں اچھی طرح چھان بین کر لی جائے۔ شاہینہ کے لیے آنے والے رشتے کے بارے میں بھائیوں نے جہاں جہاں سے پوچھ گچھ کی،
یہی پتہ چلا کہ شریف خاندان ہے۔ لڑکے میں کوئی اخلاقی عیب نہیں، مالی طور پر بہت مستحکم نہ صحیح تو کمزور بھی نہیں، گھر آنے والی لڑکی کو خوش رکھ سکتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد اسی نے 2 بڑی بہنوں کو ان کے گھر بار کا کیا تھا۔ نوجوانی ہی میں کاندھوں پر آ پڑنے والی ذمہ داریوں کے باعث مزاج تحکمانہ ہونے کی خبر بھی ملی، مگر یہ کوئی عیب نہ تھا۔ سب سر جوڑ کر بیٹھے تو یہی اتفاق ہوا کہ مرد کا تحکم مزاج ہونا کوئی بری بات نہیں، مرد دبنگ ہی اچھا لگتا ہے، لہٰذا ہاں ہو گئی۔ شادی کی تاریخ ٹھہرنے کے بعد شاہینہ کے اپنے گھر میں 2 ڈھائی ماہ تک شادی کی تیاریوں کا وہ غلغلہ رہا کہ ہر دن پر روز عید اور ہر رات پر شب برات کا گمان ہوتا۔ امی، بہنیں، بھائی سب نہایت مسرور تھے۔ شادی کی تیاریوں میں بھائی کی فیاضی دیدنی تھی۔ جہیز کی تیاری کے لیے انہوں نے ماں بہنوں کو پیسے کی کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ ہر روز خریداری ہوتی، ہر روز قریبی رشتہ دار گھر آتے جاتے اور رات گئے تک گھر میں جگہ رہتی۔ کبھی خالہ زاد بہنیں رہنے کو آ جاتیں، کبھی ماموں زاد بہنیں ہاتھ بٹانے کو آ جاتیں، کبھی تایا کی بیٹیاں گھر کی رونق بڑھانے آ جاتیں، کبھی پھوپھی زاد بہنیں جہیز کی تیاریاں دیکھنے آ جاتیں۔ شادی کی تقریب کے لیے شہر کے ایک بڑے اور مہنگے میرج ہال کی بکنگ کروا لی گئی تھی۔ شادی کی ضیافت میں شامل کھانوں میں بھائیوں نے خاصے تنوع کا اہتمام سوچ رکھا تھا۔ پیسہ ہو اور دل کھلا تو اسے خرچ کرنے کی تدبیریں خود ہی سوجنے لگتی ہیں۔ شاہینہ کا جہیز دیکھنے والوں کی آنکھیں گرما گیا۔ جس نے دیکھا تعریف کی اور یہی کہا بھائی ہوں تو ایسے۔ شادی نہایت شان سے ہوئی۔ پچھلی رات شاہینہ کے لیے خوشیوں بھری رات تھی۔ میکے والوں کی دعاؤں اور آنسوؤں کی رم جھم میں رخصت ہو کر سسرال پہنچنے پر اس کی نندوں اور دیگر سسرالی رشتہ داروں نے کتنے ہی شگون پورے کیے۔ سسرال کی دہلیز پر اس کے پاؤں دودھ سے دھلوائے گئے۔ جس محبت اور وقار سے اس کے میکے والوں نے اسے وداع کیا تھا، اس نے سسرال میں اس سے بھی بڑھ کر قدر و منزلت پائی تھی۔ شاہینہ خوش تھی۔ ساجد اسے خاصا ذمہ دار سا آدمی لگا تھا۔ گزشتہ شب اسے رخصت کرا کے اپنے گھر لے آنے کے بعد وہ تا دیر مختلف کاموں میں مصروف رہا تھا۔ بطور شگون اس کے ساتھ بھجوایا جانے والا کھانا، رشتہ داروں کے ہاں بھجوانے، بہنوں، ان کے بچوں اور شادی میں شرکت کے لیے دور دراز علاقوں سے آئے مہمانوں کے لیے آرام کا بندوبست کرنے کے بعد ہی وہ کمرہ عروسی میں آیا تھا۔ اکیلا مرد ہوں، اس لیے سارے کام مجھے ہی دیکھنے پڑتے ہیں۔ کمرے میں دیر سے آنے پر اس کے لہجے میں عذر خواہی تھا۔ شاہینہ سے اس نے کوئی لمبے چوڑے وعدے وعید نہیں کیے، بس اتنا کہا، میری پوری کوشش ہوگی کہ تم اس گھر میں خوش رہ سکو۔ شاہینہ، جس کا بچپن امی کو نہایت سخت زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے گزرا تھا، بڑی صابر اور کم گوسی لڑکی تھی۔ اسے ساجد کا یہ سادہ سا عہد بھی خدا کی عنایت لگی۔ صبح فجر کے وقت اس کے اٹھتے ہی وہ بھی جاگ گیا۔ کیا ہوا؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اچھا، وہ اٹھ بیٹھا۔ میں گیزر آن کرتا ہوں۔ اسے اچھا لگا کہ کل تک غیر ایک شخص کے لیے وہ اتنی اہم ہو گئی تھی کہ اس کے نیند سے بیدار ہوتے ہی وہ بھی جاگ گیا تھا اور اب اس کے لیے گرم پانی کا بندوبست کرنے کو گیزر آن کرنے اٹھ گیا تھا۔ نہا دھو کر اس نے کمرہ عروسی کے ایک گوشے ہی میں نماز ادا کی۔ وہ 2 کپ چائے بنا لایا، ایک اس کے لیے، دوسرا اپنے لیے۔ چائے کے ساتھ کچھ لوگی؟ نہیں، ویسے میں دیسی، انگریزی ہر طرح کا ناشتہ بھی بنا سکتا ہوں۔ ناشتہ امی کے ہاں سے آئے گا۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ ریت ہے، پہلے دن ناشتہ میکے سے آتا ہے۔ یاد آیا۔ اس نے سر اثبات میں ہلایا۔ میں بھی لے کر گیا تھا اپنی بہنوں کے گھر، مگر تمہارے گھر والے تکلیف نہ کریں تو اچھا ہے۔ منع کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ نئی سسرال ہے، برا نہ مان جائیں۔ سنا تو یہ تھا کہ آپ کسی کے اچھا یا برا ماننے کی پرواہ نہیں کرتے۔ شاہینہ نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جب اصول کی بات ہو، یہ روایت کا معاملہ ہے۔ ساجد کی بہنیں، ان کے بچے اور دوسرے مہمان جاگے تو وہ دونوں بہت سی باتیں کر چکے تھے۔ امی کے ہاں سے خاصا پرتکلف ناشتہ وافر مقدار میں بھجوایا گیا تھا۔ مزید اہتمام کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ تاہم ساجد مہمانوں کی خاطرداری میں لگا رہا۔
ناشتے کے بعد دلہا دلہن کو تھوڑی سی دیر کو تخلیہ میسر آیا، پھر شام کو دعوت ولیمہ کا ہلبلہ مچ گیا۔ دعوت ولیمہ میرج ہال میں ہونا تھی، مگر انتظامات کی نگرانی خود ساجد نے ہی کرنی تھی۔ شاہینہ کو بیوٹی پارلر بھی پہنچانا تھا، وہاں اس کی آرستگی کے بعد گھر، پھر گھر سے میرج ہال۔ میں دیکھ رہی ہوں سارے کام آپ ہی کو کرنا پڑ رہے ہیں، شاہینہ نے آہستگی سے کہا۔ میرے کام ہیں تو میں ہی کروں گا نا، وہ اس کی ولیمے کی بھاری بھرکم پوشاک اور زیورات کے ڈبوں سے بھرا تھیلا اٹھاتے ہوئے بولا۔ شاہینہ نے تو ابا کو کبھی بھی ایسے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے نہ دیکھا تھا، بلکہ وہ تو اپنے گھر میں مہمان ہی بنے رہتے تھے۔ پانی بھی پینا ہوتا تو امی کو آواز لگاتے، زرینہ ایک گلاس پانی تو پلانا۔ جب تک جیے امی ان کی بندی بے دام بنی رہیں۔ گاڑھے مسالے میں بھنے گوشت کے پارچے، گرما گرم پھلکے، کھڑے چاول، ٹھنڈا پانی، امی ان کے لیے ہر روز ایک نیا کھانا بناتی۔ کھانے کی ترکیبوں کی ایک کتاب منگوا کر رکھ لی تھی انہوں نے گھر میں، اسی میں سے دیکھ دیکھ کر نت نئی ترکیبیں آزماتی۔ شاہینہ کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ اسی کو کیا، سبینہ آپا اور روبینہ کو بھی۔ امی کی تربیت نے انہیں عمدہ کھانا پکانا سکھا دیا تھا۔ امی کہتی تھیں، مرد کے دل کو جانے والا رستہ اس کے معدے سے ہو کر جاتا ہے۔ ہمارے ابا کا معدہ بہت پکا ہے، دل کو جانے والا راستہ بلاک کر دیتا ہے، بھائی مذاقاً کہتے۔ شرم نہیں آتی باپ کے لیے ایسی بات کرتے ہو؟ امی آنکھیں دکھاتیں۔ ارے میری پیاری، میری سادی ماں، تم جیسی بیوی تو اللہ ہر مرد کو دے۔ بھائیوں میں سے کوئی امی کو پیار سے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اپنا سر بسد عقیدت ان کے شانے یا بازو سے لگا دیتا۔ خوشامدی ٹٹو، امی پیار سے ہاتھ جڑتیں۔ ارے تمہاری نہیں تو پھر کس کی خوشامد کریں گے؟ کیا ابا کی، جو کبھی منہ بھی نہیں لگاتے؟ ارے بیٹا، ان کی اپنی زندگی اپنوں سے بچھڑ کر ایسی ہی گزری ہے نا، ان بیچارے کو پتہ ہی نہیں محبت کیا ہوتی ہے۔ معاف کرنا امی، آپ نے تو ساری زندگی انہی سے محبت کی، بس چلتا تو مجسمہ بنا کر پوجنا شروع کر دیتی۔ ہاں، گناہ نہ ہوتا تو شاید ایسا ہی کرتی، امی اعتراف کرتیں۔ اسی لیے ابا کی موت کے بعد امی دنوں یا مہینوں نہیں، برسوں اداس رہیں، بلکہ اب بھی تھیں۔ جہاں ابا کا ذکر ہوتا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اٹھتے بیٹھتے ان کی مغفرت کی دعا کرتیں۔ ایسی شوہر پرست عورت مرد کو قسمت سے ملتی ہے، جو شوہر کی سختیاں جھیل کر بھی اس کی زندگی میں اس کی خیر کی اور موت کے بعد مغفرت کی دعائیں مانگنے، جو بلا سبب شوہر کی مار کھا کر بھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی ہو۔ شام کو تقریب ولیمہ میں بھی ساجد دلہا بن کر دلہن کے پہلو میں بیٹھا رہنے کے بجائے میزبان بنا مہمانوں کی پذیرائی میں مصروف رہا۔ شاہینہ کے گھر والوں کی اس نے غیر معمولی گرمجوشی سے خاطرداری کی۔ کھانے کے دوران ایک ٹانگ سے کھڑا ویٹرز کو خود ہدایات دیتا رہا، تاہم گاہے بگاہے وہ سٹیج پر بیٹھی شاہینہ کے پاس بھی حاضری دیتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں شاہینہ کے لیے غیر معمولی وارفتگی تھی، محبت تھی۔ اس کے انداز و اطوار میں ویسی ہی بے قراری تھی جیسے کسی بچے کو اپنا من پسند کھلونا پا کر اسے بار بار دیکھنے اور اپنے سے جدا نہ کرنے کی ہوتی ہے۔ دعوت ولیمہ نصف شب تک جاری رہی۔ گھر لوٹتے لوٹتے 2:30 بج گئے۔ دونوں بہنوں، بہنوئیوں اور ان کے بچوں کے علاوہ باقی سب مہمان میرج ہال سے ہی اپنے گھر چلے گئے تھے۔ بہنیں، ان کے شوہر اور ان کے بچے بس چوتھی کی دعوت تک مہمان تھے، پھر انہیں بھی اپنے اپنے گھر چلے جانا تھا۔ شاہینہ کی آنکھیں نیند سے بند ہوئی جا رہی تھیں۔ اسے کمرہ عروسی تک پہنچا کر وہ پھر باہر چلا گیا تھا۔ میں ذرا دیکھ لوں کہ سب لوگ آرام سے لیٹ گئے ہیں کہ نہیں۔ اس کی مراد بہنوں، ان کے شوہروں اور ان کے بچوں سے تھی۔ شاہینہ کا تھکن سے برا حال تھا، انتظار کا یارانہ نہ تھا۔ زیورات، میک اپ اور ولیمے کا بھاری جھوڑا اتار کر اس نے ہلکا سا جوڑا پہنا اور کمبل اوڑھ کر بستر پر لیٹ گئی۔ کمرہ اس کے بدن سے اٹھتی ابٹن اور حنا کی مہک، جہیز میں ملی شینل 5 پرفیوم اور مسحری کے 4 اطراف تنی گلاب کی لڑیوں کی باسی پڑتی خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ وہ خوش تھی۔ دعوت ولیمہ میں ساجد نے اس کے گھر والوں کو کتنی تکریم دی تھی۔ بار بار امی کے پاس آ کر بڑی سعادت مندی سے ان کے پاس ذرا ہی دیر کو صحیح بیٹھا رہتا۔ بھائیوں کے ساتھ اس کا رویہ نہایت گرمجوشی کا تھا۔
اسے دیکھتے ہوئے اس کی نگاہوں میں محبت اور وارفتگی ہلکورے لیتی رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ راہوار زندگی اس مقام پر آ ٹھہرا ہے جو کسی بھی لڑکی کی منچاہی منزل ہوتی ہے۔ اس منزل پر پہنچ کر وہ نہایت مطمئن تھی۔ تھکن سے چور بدن کے ساتھ وہ بستر پر لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ جہیز میں ملے کوریا کے ڈبل پلائی نرم و ملائم کمبل نے ایسی حدت بہم پہنچائی کہ وہ گرد و مافیہ سے بے خبر ہو گئی۔ تسکین بخش حدت ایک جھٹکے سے کمبل اس کے اوپر سے کھینچے جانے سے ٹھنڈک میں بدلی تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ ساجد مسہری کے نزدیک کھڑا نہایت غیظ و غضب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی بصارت پر دھوکے کا گمان ہوا۔ وہ نگاہیں جو شام بھر اسے محبت، گرمجوشی، وارفتگی اور للچاہٹ سے دیکھتی رہی تھیں، یکایک اتنے غیظ و غضب بلکہ نفرت میں کیوں کر ڈوب سکتی تھیں بھلا؟ دھوکہ نہیں تھا، حقیقت تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ایک کاغذ مسہری پر پھینکتے ہوئے درشت لہجے میں کہا۔ کیا ہے؟ اس نے مسہری پر پڑے کاغذ کو یوں دیکھا جیسے وہ کاغذ نہیں کوئی بلا تھی جو اچانک ہی اس کے بستر عروسی پر وارد ہو گئی تھی۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، وہ غرایا۔ اس کے بگڑے تیور کسی طوفان کا پیش خیمہ دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ پتہ تو چلے، وہ بھونچکا تھی۔ پڑھو اسے اور شرم ہو تو ڈوب مرو۔ وہ جو کل رات سے ابھی کچھ دیر پہلے کمرہ عروسی سے باہر جانے تک اسے پسندیدگی اور محبت بھری نظروں سے دیکھتا رہا تھا، اب اسے نفرت اور حقارت سے دیکھتے ہوئے اپنی انگلی بستر پر پڑے کاغذ کی جانب اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شاہینہ نے بستر پر پڑا کاغذ اٹھایا اور ساجد کو اندیشہ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کاغذ اپنی نگاہوں کے روبرو کر لیا۔ ایسا کیا تھا اس مڑے توڑے کاغذ میں جس نے اس کے نئے نویلے شوہر کو اس قدر برا فروختہ کر دیا تھا؟ نہایت خوش خط اور پختہ تحریر تھی۔ شاہینہ جوں جوں اس کاغذ پر درج عبارت پڑھتی گئی، اس کی سانس کی لے دھیمی ہوتی چلی گئی۔ لکھنے والے نے ساجد کو بنام مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا: ساجد صاحب، السلام علیکم۔ سمجھ میں نہیں آتا آپ کو شادی کی مبارکباد دی جائے یا غلط لوگوں میں آپ جیسے شریف آدمی کے پھنس جانے پر آپ سے اظہار ہمدردی کیا جائے۔ جس گھر میں آپ نے شادی کی ہے ایک نیچ گھرانہ ہے۔ ان لوگوں کا ماضی نہایت شرمناک ہے۔ افسوس کہ آپ ان کے اجلے لباس، چکنی چپڑی باتوں اور پیسے کی ریل پیل سے دھوکہ کھا گئے۔ سارا حرام کا پیسہ ہے۔ انہوں نے دنیا کے دکھانے کو کاروبار کر رکھے ہیں، مگر یہ کالے دھندوں والے لوگ ہیں۔ ان کے مرد بھی خراب ہیں اور عورتیں بھی۔ جس لڑکی سے آپ نے شادی کی ہے وہ بھی اچھے کردار کی نہیں ہے۔ ہم بہن بیٹیوں والے لوگ ہیں، کیا بتائیں اس لڑکی کے لچھن کیا ہیں، کس کس کے ساتھ اسے گھومتے پھرتے دیکھا گیا ہے۔ اللہ معافی، دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لڑکی آپ سے وفا نہیں کرے گی۔ ویسے آپ کو رشتہ کرنے سے پہلے ان لوگوں کے بارے میں چھان بین ضرور کر لینی چاہیے تھی۔ خیر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ آپ مرد ہیں، برے لوگوں سے جتنی جلدی ممکن ہو اپنی جان چھڑائیں اور عزت بچائیں۔ مجھے آپ سے دلی ہمدردی ہے، اپنی شناخت ظاہر کرنے سے قاصر ہوں۔ راہ اللہ آپ کو یہ معلومات دے رہا ہوں، امید ہے کم لکھے کو زیادہ سمجھیں گے۔ ان لوگوں سے جان نہ چھڑائی تو ان کی اصلیت ظاہر ہونے پر آپ بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ خدا آپ کی مدد کرے۔ والسلام، خیر اندیش۔ شروع تا آخر مکمل تحریر پڑھنے کے بعد شاہینہ نے ساجد کی طرف دیکھتے ہوئے مردہ سی آواز میں کہا: یہ آپ کو کس نے دیا؟ مجھے کسی نے نہیں دیا، وہ بھبکا۔ نعیم بھائی کو گیٹ کے پاس پڑا ملا ہے۔ نعیم ساجد کے بڑے بہنوئی کا نام تھا اور انہوں نے اسے پڑھ بھی لیا ہے۔ ساجد نے شاہینہ کو گھورتے ہوئے کہا: یہ سب جھوٹ ہے تو سچ کیا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ سے کاغذ جھپٹ کر اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے غرایا۔ وہ دم بخود سی اس کا منہ دیکھنے لگی۔ سچ کیا تھا وہ خود جانتی تھی، وہ سب لوگ جانتے تھے جو اسے اور اس کے گھر والوں کو جانتے تھے۔ یہ سچ تھا کہ ابا کچھ اچھے آدمی نہیں تھے، مگر اس کی ماں تو ایک نیک صفت اور شوہر پرست عورت تھی جس نے ایک بے رحم اور غیر ذمہ دار مرد کے ساتھ نہایت صبر و شکر اور قناعت کے ساتھ زندگی نبھائی تھی۔ اسی صبر و شکر اور قناعت کا ثمر تھا شاید کہ اللہ نے اسے نیک اور سعادت مند اولاد سے نوازا تھا۔ بیٹے باپ کے برعکس نہایت متحمل مزاج اور فرض شناس،
بیٹیاں ماں کی طرح نیک نیت اور گھردار۔ قدرت نے ہاتھ تھام لیا تھا۔ بیٹوں نے زیرو سے معاشی زندگی شروع کی تھی، مسلسل لگن، محنت اور دیانت سے ہیرو بن گئے تھے۔ خاندان بھر میں ان کی شرافت اور سعادت مندی کی مثالیں دی جاتیں۔ ماں ہی نہیں، اس باپ کے سامنے بھی ہاتھ باندھے کھڑے رہتے جس نے کبھی ان کی پرواہ ہی نہ کی تھی۔ سعادت مند اولاد کے طفیل اب اس گھر میں خوشحالی تھی، فراوانی تھی، جسے دیکھ کر اپنوں میں سے بعض خوش ہونے والے تھے تو بعض حاسدین بھی تھے۔ بھائیوں میں اعظم سب سے بڑا تھا، پھر عاصم، اس کے بعد ہاشم، آخر میں دائم۔ 3 بہنوں میں سبینہ آپا سب سے بڑی تھیں، پھر شاہینہ اور اس کے بعد روبینہ۔ اعظم اور عاصم کی شادی ہو چکی تھی، دونوں بہوئیں غیر خاندانوں سے آئی تھیں۔ امی کی خواہش تو یہی تھی کہ اپنے خاندان کی لڑکیاں ان کے گھر آتیں، رشتے بھی طے کر دیے تھے دونوں بیٹوں کے لیے بہن کی بیٹیاں، مگر کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ بدخواہوں کی بدخواہی کی وجہ سے رشتے جڑنے سے پہلے ہی ٹوٹ گئے۔ امی تو کہتی تھیں حاسدوں کی نظر لگ گئی، جو نہ صرف بنتے رشتے ٹوٹے بلکہ اصل رشتوں میں بھی ایسی درار پڑی کہ خالہ کے گھرانے سے تعلقات نہایت کشیدہ ہو گئے۔ اعظم اور عاصم کی شادی خاندان سے باہر غیر لوگوں میں کرنا پڑی۔ دونوں کی بیویاں عیش کر رہی تھیں۔ اپنی زندگی کے تلخ اور تکلیف دہ تجربے کے پیش نظر امی نے بیٹوں کے ساتھ تینوں بیٹیوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ کرنا اور اپنے پیروں پر کھڑا کر دینا ضروری سمجھا تھا۔ لڑکی کے مقدر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، امی نے بھی سوچا تھا، بھلا کہ ان کا مقوم ایسے آدمی سے جڑے گا۔ عورت تعلیم یافتہ اور ہنر مند ہو تو ویسی صعوبت تو نہیں اٹھاتی جیسی خود امی نے ابا جیسے بدکماؤ، غیر ذمہ دار اور صرف اپنی ذات کے حصار میں جکڑے خود غرض شوہر کے ساتھ کاٹی تھی۔ ساری زندگی بال بچوں کی بنیادی ضرورتوں سے بھی انہوں نے لاتعلقی برتی تھی۔ سبینہ آپا نے بی ایڈ کے بعد ایک اسکول میں ملازمت کر لی تھی۔ ان کی شادی دور پار کے مگر اپنے ہی رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد ان کے میاں نے ان کی ملازمت چھڑوا دی تھی، اب آپا گھر اور بچے سنبھالتیں اور بس۔ شاہینہ نے بی اے کے بعد بی ایڈ کیا تھا اور ایک سرکاری اسکول میں نوکری کر لی تھی۔ نہایت سادگی پسند، کم گو اور امی کی طرح صابر شاکر تھی۔ کوئی زیادتی کرتا تو چپ چاپ سہہ جاتی، بیمار پڑتی تو آہ نہ کرا، امی کہتی۔ شاہینہ کی بیماری کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب چپ چاپ بستر پر پڑ جاتی ہے۔ شاہینہ کو اکثر لڑکیوں کی طرح زیادہ بولنے کی عادت بھی نہ تھی، زیادہ گھومنے پھرنے کی شوقین بھی نہ تھی۔ اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول، زمانہ طالب علمی میں بھی اس کا یہی معمول رہا تھا۔ نوکری کے بعد اسکول بس کی سہولت میسر آ گئی تھی۔ ڈرائیور گھر کے گیٹ سے اسے اٹھاتا اور واپسی پر گھر کے سامنے ہی ڈراپ کرتا۔ اسکول میں اس کی ساتھی لڑکیاں کبھی کبھار اکٹھے شاپنگ کا پروگرام بناتیں تو اسے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دیتی، مگر وہ معذرت کر لیتی۔ شاپنگ کے لیے جانا ہوتا تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی جاتی۔ اس کے اسکول کی ساتھی کہتیں، کیسی عجیب لڑکی ہو تم، شاپنگ بھی گھر والوں کے ساتھ؟ یار بندے کو کچھ پرسنل چیزیں بھی تو خریدنا ہوتی ہیں۔ سبینہ آپا لا دیتی ہیں، وہ جواباً کہتی، بہت پیمپرڈ ہو، بس عادت ہے، مجھے بازاروں میں زیادہ گھومنا پھرنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ مسکرا کر کہتی، دیکھیں گے، جب شادی ہو جائے گی تو میاں جی کے کپڑے بھی تم ہی کو خرید کر لانے پڑیں گے۔ میں ایسے میاں جی سے شادی ہی نہیں کروں گی، وہ کہتی۔ دیکھیں گے۔ خاندان میں شاہینہ کے جوڑ کا کوئی رشتہ نہیں تھا، باہر رشتہ کرنا پڑا۔ اس کی شادی ابا کے انتقال کے تقریباً 3 سال بعد ہوئی تھی۔ بھائیوں نے اسے نہایت دھوم دھام اور عزت و وقار سے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا۔ سارا خاندان اس کی شادی میں شریک ہوا، سوائے خالہ کے گھرانے کے، جن سے اعظم اور عاصم کے رشتے ٹوٹ جانے کی وجہ سے کشیدگی ہو گئی تھی۔ امی نے اسے اپنی دعاؤں کے حصار میں رخصت کیا تھا، مگر زندگی کے اس نئے سفر کے دوسرے ہی دن نو منجھدار میں ڈوبنے لگی تھی۔ اپنے گھر والوں کو بلاؤ اور ان سے کہو تمہیں آ کر لے جائیں، اس کا شریک سفر کہہ رہا تھا۔ نہیں، وہ کانپ کر رہ گئی۔ میں گندگی اور ذلت کا یہ ٹوکرا ساری زندگی اپنے سر پر رکھ کر نہیں چلنا چاہتا۔ ساجد نے اسے نہایت حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کمرے کے کھلے دروازے میں ساجد کی دونوں بہنیں پہلو بہ پہلو آ کھڑی ہوئی تھیں۔ شاہینہ نے انہیں مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا
اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے بھائی تک آ پہنچی۔ جب یہ کہہ رہا ہے اپنے گھر والوں کو بلا لو تو بلا لو، ان میں سے ایک نے شاہینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب سو چکے ہوں گے، وہ سراسیمہ ہو رہی تھی۔ صبح تک انتظار کر لو ساجد، دوسری بہن نے بھائی سے کہا۔ نہیں، میں انتظار نہیں کر سکتا، ساری زندگی سر اٹھا کر چلا ہوں۔ تمہارے شوہر نے یہ خط پڑھ لیا ہے، وہ اوروں کو بھی بتائیں گے۔ میں لوگوں سے نظریں چرا کر نہیں جی سکتا۔ ساجد کے لہجے میں غم و غصہ جھلک رہا تھا۔ شاہینہ کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ یہ سب جھوٹ ہے؟ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ ساجد نے آنکھیں نکالیں۔ اپنے گھر والوں کو بلاؤ اور یہاں سے اپنا بوریا بسترا سمیٹو۔ پلیز، شاہینہ گڑ گڑائی۔ پلیز پلیز کچھ نہیں، ساجد نے چٹکی بجائی۔ جاؤ یہاں سے، تمہارے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ امی صدمے سے مر جائیں گی، وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ انہیں مر ہی جانا چاہیے، ساجد نے نہایت بے رحمی سے کہا۔ اتنے بے رحم تو ابا بھی نہ تھے جنہیں اپنے پرائے سبھی ظالم کہتے تھے۔ آپ سمجھائیں نا انہیں۔ شاہینہ نے بے چارگی سے دونوں نندوں کو دیکھا۔ آپا صحیح کہہ رہی ہیں، صبح تک انتظار کر لو ساجد، پہلی بہن نے دوسرے کی بات دہرائی۔ کوئی انتظار نہیں، آپ دونوں کو معلوم ہے میں جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو کر لیتا ہوں۔ میں نے اسے طلاق دی۔ اس نے اپنی انگلی شاہینہ کی طرف اٹھائی۔ شاہینہ کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شاہینہ نے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، اس کا دل جیسے ساخت ہونے لگا تھا۔ نہیں، پلیز نہیں، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائی اور ایک ہی جست میں بستر سے اتر کر اس کے قدموں میں جا گری۔ آپ کو اللہ کا واسطہ۔ وہ اس کے قدموں میں پڑی، دونوں ہاتھ جوڑے، سر کو عقبی رخ پر جھکائے اسے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاہینہ بیگم، میں نے تمہیں 3 طلاقیں دیں، وہ رعونت سے بولا۔ شاہینہ کو یوں لگا جیسے وہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ موت شاید اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتی ہوگی۔ امی، امی جی، امی جی، وہ ہر تکلیف، ہر دکھ بٹا لینے والی ماں کو پکار رہی تھی۔ اس کے گھر والوں کو فون کریں اور کہیں لے جائیں اسے۔ ساجد کی آواز اسے کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ صرف ایک رات سہاگن رہ کر وہ مطلقہ بھی ہو گئی تھی، بنا کسی خطا کے، بنا کسی غلطی کے۔ اذیت سی اذیت تھی، وہ اس اذیت کا قرب سہ نہیں پا رہی تھی۔ ایک روز قبل ایجاب قبول کے 2 لفظ اس کا مقسوم ایک غیر شخص سے نتھی کر گئے تھے، اور ایک دن بعد ہی اس شخص نے ایک ہی جملے کی 3 مرتبہ تکرار سے اس بندھن کو یکا یک نہایت بے رحمی سے توڑ دیا تھا۔ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر بکھرا جھوٹ اژدہے کی طرح اس کی ساری زندگی کو نگل گیا تھا۔ قیامت تنہا اسی پر نہ ٹوٹی تھی، پورے گھرانے پر شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ امی، بہن، بھائی، بھاوجیں سب دم بخود تھے۔ اپنے دکھ سے زیادہ یہ فکر مارے دے رہی تھی کہ دنیا کو منہ کیوں کر دکھائیں گے۔ مارتے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے، کہتے کا منہ کس نے پکڑا ہے؟ جتنے منہ ہوں گے اتنی ہی باتیں۔ کون یقین کرے گا اس بات کا کہ کسی دشمن کے گمنام خط نے یہ فساد پھیلایا تھا؟ شادی کے دوسرے ہی دن کون طلاق دیتا ہے بیوی کو، جب تک کوئی بہت ہی بڑی بات نہ ہو؟ امی غش پہ غش کھا رہی تھیں، بھائی رنج و الم کی تصویر بنے سر پکڑے ہارے ہوئے جواریوں کی طرح بیٹھے تھے۔ بھاوجیں جلے پاؤں کی بلی بنی کبھی ایک تو کبھی دوسرے کمرے میں پھر رہی تھیں۔ چھوٹی بہن ہراساں شاہینہ کا منہ تک رہی تھی۔ شاہینہ کے آنسو نہ تھم رہے تھے۔ کسی بیوہ کی طرح اجاڑ اور سوگوار وہ نیم جان سی بیٹھی تھی۔ ابھی تو اس کے بدن میں ابٹن کی مہک اور ہاتھوں سے حنا کی خوشبو بھی باسی نہ ہوئی تھی۔ ابھی تو اس کے بالوں میں موتیا کے گجروں کی خوشبو بسی تھی۔ ہنستے بستے گھر پر اچانک یہ کیسی افات آ پڑی تھی؟ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ کنواری ہی بیٹھی رہتی۔ گاہے بگاہے امی کے منہ سے بے اختیار نکلنے والی درد انگیز کرا شاہینہ سمیت گھر کے دیگر افراد کے رنج و ملال میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اپنے بدخواہ اور دشمن کی تلاش میں ان سب کا دھیان بار بار خالہ کے گھرانے کی طرف جا رہا تھا، جن سے اعظم اور عاصم کے رشتوں کے ٹوٹنے پر کشیدگی ہوئی تھی۔ ارے ظالمو، میری بچی کا گھر بگاڑنے والو، یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ تمہارے اپنے گھر میں بہنیں بیٹیاں ہیں،
امی تلملا رہی تھیں۔ شاہینہ کو اپنی ذلت کا دکھ مارے دے رہا تھا۔ خط لکھنے والے نے کس قدر بیہودہ اور رقیق الزام لگایا تھا اس پر۔ غیر مردوں کے ساتھ گھومنا پھرنا تو کجا، وہ تو خاندان کے مردوں سے بھی فاصلہ رکھتی تھی۔ وہ دل گرفتہ تھی کہ یہ جھوٹا، گھناؤنا اور گھٹیا الزام نہ جانے زندگی کے کس موڑ تک اس کا تعاقب کرے گا۔ مہر کی رقم زیادہ نہ تھی۔ 2 دن بعد تحریری طلاق نامہ بھی وصول ہو گیا۔ مہر کی رقم اور جہیز بھی واپس بھجوا دیا گیا۔ شاہینہ کے آنسو رکتے ہی نہ تھے۔ سسرال میں آباد ہونے سے پہلے ہی وہ برباد ہو گئی تھی۔ اپنے پرائیوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا رکھی تھیں۔ پیٹھ پیچھے جتنے منہ تھے اتنی باتیں۔ ارے بھئی، کوئی بڑی بات ہوگی، ورنہ ایک رات کی دلہن کو کون یوں فارغ کرتا ہے؟ خط کا تو بہانہ لگتا ہے، بات کچھ اور ہی ہے۔ ضرور کچھ ایسا ویسا ہی ہوگا جو شوہر نے دوسرے ہی دن چلتا کیا۔ ایک گمنام خط پر اتنا بڑا قدم کون اٹھاتا ہے بھلا؟ آخر لڑکے والوں کی بھی تو جگ ہنسائی ہوئی ہوگی۔ بے سبب اپنے آپ کو تماشا کون بناتا ہے؟ تماشا تو شاہینہ بنی ہوئی تھی۔ عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، ملنے جلنے والوں سبھی کو پتہ چل گیا تھا۔ حتیٰ کہ اس کے اسکول بھی خبر جا پہنچی۔ اسکول میں اس کی ساتھی تو اس گمان میں تھیں کہ وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ دعوتیں کھانے اور سیر سپاٹے کرنے میں مصروف ہوگی۔ یہ خبر پہنچی تو اس کی ایک ہم پیالہ ہم نوالہ ساتھی نورین نے اسے فون کیا۔ دوبارہ اسکول نہ جانا ہوتا تو شاید شاہینہ اس کی کال ریسیو ہی نہ کرتی، مگر اب تو نوکری جاری رکھنے کے لیے اسے بہرحال اسکول جانا تھا۔ کیا حال ہے شاہینہ؟ نورین کے لہجے میں احتیاط تھی۔ زندہ ہوں، برا مت منانا، ایک خبر سنی ہے۔ شاہینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صبر کرو۔ نہیں آتا صبر نورین، نہیں آتا۔ یار، ہم لوگ تو اسٹاف روم میں بات کر رہے تھے کہ ایک گمنام خط پر تو کوئی بھی سمجھدار آدمی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ یا تو وہ شخص سائیکو تھا یا پھر کوئی ایسی بات تھی جو اسے لگ گئی۔ تم تو مجھے اتنے عرصے سے جانتی ہو نورین، شاہینہ کو صفائی دینی پڑی۔ ہاں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اچھا خیر، اسٹاف میں سے کچھ لوگ تم سے ملنے کے لیے تمہارے گھر آنا چاہ رہے تھے۔ آ جائیں، اس نے بادل نخواستہ کہا۔ وہی ساتھی جو چند دن قبل ہی زرق برق کپڑوں میں ملبوس اس کی شادی کی تقریب میں آئی تھیں، پرسہ دینے والے انداز میں اس سے ملنے آئیں۔ ان کی نگاہوں میں تعصب اور ہمدردی کے ساتھ معنی خیزی بھی تھی۔ اسکول کب آؤ گی؟ ایک ساتھی نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، ایک اور ساتھی نے پہلی کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو یہ عدت میں ہوں گی، اپنی ارجنٹ لیو کیوں ضائع کر رہی ہو؟ پچھلی چھٹی کینسل کراؤ اور عدت لیو کے لیے اپلائی کر دو۔ عدت کے لیے خصوصی چھٹی ملتی ہے، ایک ساتھی نے مشورہ دیا۔ مسز ابراہیم، شوہر کی ڈیتھ کی صورت میں تو عدت لیو ملتی ہے کیا؟ ڈیورس کی صورت میں بھی ملتی ہے؟ مشورہ دینے والی ساتھی سے ایک دوسری ساتھی نے پوچھا۔ یقین سے تو نہیں کہہ سکتی، مگر میرا خیال ہے ملتی ہوگی شاہینہ۔ تم خود یا تمہارے گھر سے کوئی اسکول فون کر کے میڈم یا پھر آفس کلرک سے معلوم کر لے، مسز ابراہیم بولیں۔ اوکے، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، کاش بدنامی کے اس داغ کے بجائے اسے بیوگی کی عدت گزارنی ہوتی۔ ستم بالائے ستم وہ امید سے ہو گئی۔ عورت پہلی بار ماں بننے جا رہی ہو تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں رہتے، ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ ماں بننے کا خیال اسے سرخ روئی بخشتا ہے، مگر وہ تو شرم سے زمین میں گڑی جاتی تھی۔ اور تو اور گھر میں اپنے خونی رشتوں سے نظریں نہ ملا پاتی، بھاوجوں سے اپنا بدن اور نگاہیں چراتی، دل ہی دل میں سوچتی لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ وہ میکے میں کچھ الٹا سیدھا کر کے سسرال گئی تھی، تبھی تو شوہر نے دوسرے ہی دن چلتا کیا۔ عدت کا دورانیہ بھی طویل ہو گیا تھا، شریعت کے مطابق وضع حمل تک۔ اس کا خدشہ بے جا نہ تھا، اس کے امید سے ہونے کی خبر اپنے پرائیوں میں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اے کچھ سنا؟ شاہینہ ماں بننے والی ہے، گڑبڑ لگتی ہے، پکی۔ اب پتہ چلا کہ شوہر نے دوسرے دن ہی میکے کیوں چلتا کیا۔ بھئی جب پتہ چل گیا ہوگا نا اسے۔ توبہ، دکھنے میں کیسی معصوم اور شریف لگتی تھی۔ شوہر کوئی مرد کا بچہ تھا جس نے دوسرے کا گندہ اپنے سر پر اٹھانے کے بجائے دوسرے ہی دن فارغ کر دیا۔ گھر میں باوجیں اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتیں۔
ایک روز سبینہ آپا میکی آئیں تو امی سے بولیں، آپ کے داماد بھی چرکے لگانے سے چوکتے نہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ امی نے تشویش سے پوچھا۔ میں نے انہیں شاہینہ کے پریگننٹ ہونے کا بتایا تو کہنے لگے، کیا تمہاری بہن یہ تحفہ لینے ہی گئی تھی ایک دن کے لیے سسرال؟ امی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ کیا کریں بیٹا، کسی کے کچھ کہنے سننے کے نہیں رہے ہم لوگ۔ مجھے تو روبینہ کی فکر ستائے جاتی ہے، اتنی بدنامی اور رسوائی کے بعد کون رشتہ لینے آئے گا ہمارے گھر؟ امی، شاہینہ ایسی کب ہے؟ یہ تو تم کہہ رہی ہو اور میں جانتی ہوں، اپنا ایمان دوسروں کے دل میں ڈالنا بہت مشکل ہے۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ۔ شاہینہ پر ماں بہنوں کا یہی اعتماد تھا جو اس کڑے وقت میں اس کا سہارا اور تسلی کا موجب بنا ہوا تھا۔ امی کی موجودگی نعمت غیر مترقبہ تھی۔ جب جب وہ یاس و ناامیدی کے اندھیروں میں ڈوبنے لگتی، امی کا وجود اس کے لیے روشنی کا مینار بن جاتا۔ اس کی ناگہاں بربادی امی کے لیے ان کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ بن گئی تھی۔ انہیں اپنی بہن اور اس کے بچوں سے، جن سے ان کا نہایت قربت کا رشتہ تھا، شدید نفرت ہو گئی تھی۔ انہیں 100% شک اپنی بہن کے گھرانے پر تھا۔ خدا انہیں بھی ان کی بیٹیوں کی طرف سے ایسے ہی بے کل کرے جیسے انہوں نے مجھ بیوہ کو کیا ہے۔ امی کلپ کلپ کر کوستیں۔ اگرچہ خالہ اور ان کے سارے گھرانے کا یہ کہنا تھا کہ ان کا بہن کے گھرانے سے رنجش اور اختلاف اپنی جگہ، لیکن شاہینہ کا گھر برباد کرنے کی مکروہ حرکت ان کے گھرانے سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، مگر امی اور دیگر اہل خانہ کو یقین تھا کہ یہ حرکت انہی میں سے کسی کی تھی، بلکہ وہ سب تو نہایت وثوق سے کہتے تھے کہ اس گمنام مکتوب کی تحریر ہو بہو خالہ کی بڑی بیٹی کی تحریر لگتی تھی۔ خالہ کے گھر تک شاہینہ کے گھر والوں کی اس قسم کی باتیں مشترکہ جاننے والوں کے توسط سے پہنچتی رہتی تھیں۔ خالہ، جن کا اپنی بہن کے گھر سے تعلق تقریباً ٹوٹ ہی چکا تھا، اپنے گھرانے پر شک کیے جانے کی خبریں سن کر نہایت دل گرفتگی سے کہتیں، اگر میں نے یا میرے کسی بچے نے شاہینہ کے گھر میں آگ لگائی ہو تو خدا میرے اپنے آگے بھی ایسا ہی لائے۔ شاہینہ کے گھر والوں کے دل سے شک کسی صورت رفع نہ ہونے پاتا۔ امی قسم کھا بیٹھی تھیں کہ جیتے جی ان دشمنوں کا منہ ہرگز نہ دیکھیں گی، جنہوں نے محض شاہینہ کا گھر ہی نہیں بگاڑا تھا، ان کے سارے گھرانے کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ زندگی میں دکھ سکھ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، خوشی اور غم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہیں۔ شاہینہ کی بربادی کا دکھ ایسا تھا کہ اس سے ملنے والی کلفت کو بڑی سے بڑی راحت بھی دل سے محو نہ کر پاتی۔ شومیری قسمت شاہینہ کے ہاں ولادت قبل از وقت ہی ہو گئی۔ وہ ایک بیٹی کی ماں بنی تھی۔ بچی کی قبل از وقت ولادت نے بھی لوگوں کو منہ جوڑ کر باتیں بنانے کا موقع فراہم کیا۔ ساجد کو بچی کی ولادت کی خبر بھجوائی گئی تو اس نے نہایت سرد مہری کا مظاہرہ کیا۔ شاہینہ کی آنکھیں لگی رہیں، اسے یقین تھا ساجد بچی کو دیکھنے ضرور آئے گا، آخر اس کی اولاد تھی، اس کا اپنا خون۔ اپنی اولاد سے کون بے رخی برتتا ہے؟ ابا امی کے معاملے میں کیسا ہی ظالم سہی، بچوں سے انہیں بہت محبت تھی، ان کی ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو جاتے تھے۔ ساجد نے انتہائی سنگ دلی دکھائی۔ وہ نہ صرف بچی کو دیکھنے نہیں آیا بلکہ اس نے کہا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اسے میرا نام بھی نہ دیا جائے۔ شاہینہ ڈٹ گئی کہ یہ اس کا نہیں، اس کی بیٹی کی عزت کا معاملہ تھا، وہ آئے یا نہ آئے، بچی اسی کی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے باپ کا نام نہ دیا جائے؟ شاہینہ نے کہا۔ ساجد کے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی بچی کو دیکھنے نہیں آیا۔ ہسپتال سے بچی کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے ولدیت کے خانے میں ساجد کا نام ہی لکھوایا گیا۔ شاہینہ کو اب نہ لوگوں کی استہزائیہ نگاہوں کی پرواہ تھی، نہ ان کی الٹی سیدھی باتوں کی۔ اسے علینا کی صورت میں جینے کا بہانہ مل گیا تھا۔ اس بچی کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ چھٹی ختم ہونے کے بعد شاہینہ نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا۔ ابتدائی چند دن کٹھن تھے۔ بچی کو گھر میں چھوڑ کر اسکول جانا اور وہاں اکثر ساتھیوں کی چبھتی ہوئی نگاہوں کا سامنا کرنا یقیناً مشکل تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ دونوں باتوں کی عادی ہو گئی، بچی کو اپنے گھر والوں کے آسرے میں گھر میں چھوڑ کر جانے اور ساتھیوں کی چبھتی ہوئی نگاہوں کا سامنا کرنے کی بھی۔ اس کی عدم موجودگی میں امی علینا کا پورا خیال رکھتیں۔ انہوں نے ایک نہیں 7 بچے پالے تھے۔
شاہینہ کو بچی کی پرورش کے سلسلے میں امی پر خود اپنے سے زیادہ بھروسہ تھا۔ امی کے ہوتے ہوئے اسے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے لیے بچی کو ڈاکٹروں کے ہاتھ لیے پھرنے کی ضرورت نہ تھی۔ کتنے بہت سے ٹوٹکے اور دیسی علاج معلوم تھے امی کو، جو شاہینہ کو علینا کے سلسلے میں بہت سی پریشانیوں سے بچائے رکھتے۔ شاہینہ امی کے لیے شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہتی، یہ تو آپ کی بیٹی ہے امی جی، خدا تمہارا سایہ اس کے سر پر سلامت رکھے، تم تو اس کی ماں بھی ہو باپ بھی۔ امی کے لہجے میں موہوم سا دکھ ہوتا۔ شاہینہ کا دل دکھتا کہ باپ ہوتے ہوئے بھی علینا بن باپ کے پل رہی تھی۔ گو شاہینہ کا دل رکھنے کو امی بھائی بہنیں سبھی علینا سے پیار کرتے، مگر اس ننھی سی جان کی زندگی میں جو بڑی محرومی تھی سو تھی، اور اس کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ شاہینہ اکثر سوچتی، علینا جب بڑی ہو کر اپنے باپ کے بارے میں جاننا چاہے گی تو وہ اسے کیا بتائے گی اور کیوں کر بتائے گی۔ قسمت بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے کبھی کبھی انسان کے ساتھ، اور انسان شاید قسمت سے بھی بڑھ کر عجیب کھیل کھیلے جاتے ہیں اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ۔ کاش اس گمنام خط کو تحریر کرنے والے بدخواہ کو اپنے فعل کی بہیمت کا اندازہ ہوتا۔ ایک نہیں اس نے 2 زندگیاں تباہ کی تھیں، شاہینہ کی اور علینا کی بھی، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اس نے شاہینہ کے پورے گھرانے کو ہی روگ لگا دیا تھا۔ بھائی بہنوں کی ہر خوشی اس احساس سے ادھوری رہتی کہ ان کی ایک بہن اجڑی ہوئی بیٹھی تھی، جسے دوبارہ آباد کرنے کے لیے انہیں ایک پلصراط سے گزرنا پڑتا۔ لوگ تو بال کی کھال نکالتے ہیں، طلاق کب ہوئی، کیوں ہوئی، شاہینہ کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش میں ایک پینڈورا باکس کھل جاتا۔ شاہینہ خود بھی اس پینڈورا باکس کو مقفل ہی رکھنا چاہتی تھی۔ علینا کے بعد تو وہ دوبارہ شادی کے خیال کو بھی اپنے نزدیک پھٹکنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی اب صرف علینا کے لیے وقف ہو چکی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے لاتعلقی برتنے پر آئیں تو فاصلہ غیر اہم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی ایک ہی گھر کی چھت تلے اجنبی بن کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ خونی رشتوں میں منسلک افراد ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی خبر نہیں پاتے، اپنے غیر بن جاتے ہیں اور دوست دشمن۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے نہ ساجد نے پلٹ کر بیٹی کی خبر لی، نہ شاہینہ کو ساجد کی کوئی خبر ملی۔ کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، دوسری شادی کی تھی یا نہیں، کچھ پتہ نہ تھا۔ تاہم شاہینہ کو اس کی شکی القلبی پر ضرور حیرت ہوتی۔ اگر قریبی رشتوں میں خون واقعی جوش مارتا ہے تو کیا ساجد کا خون بیٹی کے لیے کبھی جوش نہ مارتا ہوگا، کبھی اسے اپنی اولاد کا خیال نہ آتا ہوگا؟ شاہینہ کا اپنا تو یہ حال تھا کہ علینا اس کے لیے زندگی کا دوسرا نام بن گئی تھی۔ نوکری مجبوری تھی، اسکول جانا پڑتا، لیکن چھٹی ہوتے ہی وہ علینا کی خاطر گھر دوڑتی۔ کسی روز کسی وجہ سے چھٹی کے بعد اسکول میں کچھ وقت ٹھہرنا پڑ جاتا تو اسے سخت گراں گزرتا۔ زیادہ دیر ہوتی تو امی کو فون کر کے علینا کے بارے میں پوچھتی۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، امی اطمینان دلاتیں، پریشان نہ ہوا کرو، جب تک میں بیٹھی ہوں اللہ کی مہربانی سے تمہیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ امی واقعی بہت بڑا سہارا تھیں، علینا کو اپنے دوسرے بچوں کی اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھتیں۔ اپنے کسی بندے کے لیے دوسرے بندوں کے دل میں محبت اللہ ہی ڈالتا ہے۔ کسی بندے کو ایک محبت سے محروم کرتا ہے تو دوسری محبت کو اس پر سایہ فگن کر دیتا ہے، جیسے علینا کو باپ کی محبت سے محرومی کے بعد امی کی محبت کی چھاؤں میں دے دیا تھا، اور امی کی اعلیٰ ظرفی کے اپنا کوئی احسان نہ جتاتیں، یہی کہتیں، مجھے تو اللہ نے علینا کی شکل میں ایک کھلونا دے دیا ہے دل بہلانے کو۔ امی کی اس بات پر گھر میں موجود ان کی دونوں بہوئیں چیں بچیں ہوتیں اور آپس میں دل کے پھپھولے پھوڑتیں۔ بڑی بی کو بیٹوں کے بچوں پر اتنا لاڈ تو نہیں آتا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، امی پوتے پوتیوں سے بھی پیار کرتی تھی۔ علینا پر انہیں پیار کے ساتھ ترس بھی آتا تھا، باپ کے ہوتے ہوئے بھی بن باپ کے پل رہی تھی۔ ایسے بھی شکی القلب ہوتے ہیں لوگ کہ اپنی اولاد کی پلٹ کر خبر ہی نہ لیں۔ شک کا اپنا فساد، مگر دل کی گواہی بھی تو کچھ کہتی ہے، امی اکثر سوچتیں۔ بلکہ 1-2 مرتبہ انہوں نے شاہینہ سے بھی کہا، کیا اس بدبخت کے دل میں اپنی اولاد سے محبت کی لہر کبھی کروٹ نہ لیتی ہوگی؟ علینا کا اس سے کوئی رشتہ نہیں امی، علینا صرف میری بیٹی ہے، شاہینہ دکھی دل سے کہتی۔ امی کو اب باقی 2 بیٹوں اور روبینہ کے رشتوں کی بھی فکر لگی رہتی۔
بیٹوں کا تو خیر کوئی مسئلہ نہ تھا، ارادے کی دیر ہوتی ہے، اپنے معیار کی یا معیار سے کم لڑکی مل ہی جاتی ہے، اصل مسئلہ لڑکی کے لیے اچھا بر ملنے کا ہوتا ہے۔ اچھا تو ساجد بھی تھا، رشتہ کرانے والی نے وہ تعریفیں کی تھی کہ خدا کی پناہ، مگر ایسی اچھائی کو لے کر انسان چاٹے کیا کہ جس نے ایک شریف گھرانے کو اپنی انانیت پسندی سے ایسا گھاؤ لگایا کہ تکلیف جاتی نہ تھی۔ امی بظاہر ہنستی بھی تھیں، بولتی بھی تھیں، زندگی کے سارے ہی معمولات جاری تھے، مگر شاہینہ کی طرف سے ان کے دل کو جو زخم لگا تھا وہ مسلسل ٹیسے دیے جاتا تھا۔ شاہینہ کو دیکھتی تو کلیجہ منہ کو آتا، کیسے کاٹے گی یہ پہاڑ جیسی جوانی۔ امی کے دل کو یہ فکر چاٹے جاتی۔ اپنی اس فکر کا اظہار شاہینہ پر کرتی تو وہ کہتی، آپ میری فکر نہ کیا کریں، میرے پاس علینا ہے۔ بیٹیاں سدا تھوڑی پاس رہتی ہیں، انہیں دوسرے گھر بھی جانا ہوتا ہے۔ امی کہتی، میں علینا کی شادی ایسے لڑکے سے کروں گی جو گھر داماد بن کر رہے۔ شاہینہ کہتی، برسوں کا سفر ہے، ابھی تو علینا بچی ہے، کب بڑی ہوگی، کب اس کی شادی کا موقع آئے گا، اور اس وقت تک۔ امی مجسمہ سوال بن جاتی، پھر دل گرفتگی سے کہتی، عورت اکیلے زندگی نہیں گزار سکتی۔ آپ ہیں نا امی میرے ساتھ؟ میں بھلا کب تک ہوں، ایک دن تو جانا ہے۔ ایسی باتیں نہ کیا کریں، حقیقت سے آنکھیں تو نہیں چرائی جا سکتی، میرے بعد کیا ہوگا تمہارا؟ امی کو فکر ستاتی، فکر کیوں کرتی ہیں؟ اول تو اللہ میرے اور علینا کے سروں پر آپ کا سایہ قائم دائم رکھے، پھر بھائی ہیں نا امی، ماشاءاللہ چار چار، اللہ انہیں جیتا رکھے۔ بیٹوں کی سعادت مندی سے مجھے کوئی گلہ نہیں، مگر ان کی بیویوں کا مجھے بھروسہ نہیں، جب تک میں ہوں تب تک خاموش ہیں، میں نہ رہی تو رنگ دکھائیں گی۔ امی دیکھتی تھیں، شادی شدہ بیٹے علینا سے لاڈ کرتے تو ان کی بیویوں کے ماتھوں پر بل پڑنے لگتے تھے۔ اللہ مالک ہے امی، ہاں وہ تو ہے ہی سب کا مالک، ایک وہی تو ہے جس پر انسان کا بھروسہ کبھی نہیں ٹوٹتا، وہی سہارا دیتا ہے انسان کو، واقعی وہی سہارا دیتا ہے انسان کو، ورنہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ شاہینہ جیسی لڑکی کے تو پر خچے اڑ گئے ہوتے۔ اسی نے سہارا دیا، اسی نے حوصلہ بخشا، جو وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل ہوئی، ورنہ شروع میں اس کا کیا حال تھا وہی جانتی تھی، دل و دماغ قوا سب جیسے مفلوج ہی تو ہو گئے تھے۔ بہرحال اب وہ جی رہی تھی علینا کے لیے۔ علینا بڑی ہونے لگی، ہاشم کی شادی اعظم کی سسرال کی ایک لڑکی سے ہو گئی۔ شاہینہ کی شادی کے تلخ تجربے کے بعد امی انجان لوگوں میں رشتے ناطے کرتے ہوئے ڈرنے لگی تھیں۔ اعظم کے سسرال والے غیر ضرور تھے، مگر انجان نہیں۔ روبینہ کا رشتہ بھی امی جانے بوجھے لوگوں ہی میں کرنا چاہتی تھیں، حالانکہ جانے بوجھے لوگوں میں رشتہ جوڑنے پر یہ ضمانت تو نہیں ہوتی کہ حالات آپ کی مرضی کے موافق رہیں گے۔ قریبی رشتوں میں بچوں کی شادیاں کرنے والے بھی بعض اوقات بری طرح ڈسے جاتے ہیں۔ ہاشم کی شادی کے کچھ عرصے ہی میں بعد گھر کی اکائی میں دراڑ پڑنے لگی۔ نخریلی سی لڑکی تھی، علیحدہ گھر لے کر صرف اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ امی نے بھاری دل کے ساتھ ہاشم کو علیحدہ رہنے کی اجازت دے دی۔ جب دوسرے کا ساتھ رہنے کو دل نہ چاہے تو مارا مار ساتھ رہنے پر مجبور کرنے سے فائدہ، ویسے بھی گھر اب چھوٹا پڑنے لگا تھا۔ شاہینہ، علینا اور روبینہ امی کے ساتھ ان کے کمرے ہی میں رہتیں۔ علینا جیسے بچے بچیاں جنہیں اوائل عمر ہی میں کسی محرومی، کسی جذباتی سانحے کا سامنا ہو جائے، عموماً اپنے ہم عمر بچوں کی نسبت زیادہ حساس اور سمجھدار ہوتے ہیں، بہت سی باتیں اپنے بڑوں کے بتائے بغیر خود ہی سمجھ جاتے ہیں، تمام جزیات سمیت نہ صحیح کنایتاً صحیح۔ علینا سمجھدار بچی تھی، کسی کے بتائے بغیر ہی یہ سمجھ گئی تھی کہ کوئی ایسی بات تھی جو اس کی ماں اور ننہال والے بھولے سے بھی اس کے باپ کا ذکر نہیں کرتے تھے، وہ اگر مر گیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، کبھی تو گھر میں اس کا نام لیا جاتا، کبھی تو اس کا تذکرہ ہوتا۔ ایک روز اس نے امی سے پوچھا، نانو، شانی، مانو اور روشی کے بابا کی طرح میرے بابا اس گھر میں کیوں نہیں رہتے؟ شانی، مانو اور روشی پیار کے نام تھے اعظم اور عاصم کے بچوں کے۔ امی پہلے تو علینا کے اس سوال پر دھک رہ گئیں، پھر انہوں نے اسے آہستہ سے سمجھایا، بیٹا، تمہارا باپ ظالم آدمی تھا، اس نے تمہاری ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا،
وہ اتنا بے رحم تھا کہ تمہاری پیدائش کے بعد ایک دفعہ بھی تمہیں دیکھنے نہیں آیا۔ اس کے بعد علینا نے کبھی کسی سے اپنے باپ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، اپنی ماں سے بھی نہیں۔ باپ کا لفظ اس کی زندگی سے گویا خارج ہو گیا تھا۔ شاہینہ حیران ہوتی کہ چھوٹی سی بچی میں اتنی سمجھ، اتنا شعور کیوں کر آ گیا تھا۔ اس کی اپنی ہمت نہ ہوتی علینا سے اس موضوع پر بات کرنے کی۔ کیا پوچھتی، کیا بتاتی اسے؟ وقت اچھا ہو یا برا تھمتا نہیں، چلتا جاتا ہے۔ شاہینہ کو یہ لگتا جیسے کل ہی کی تو بات تھی جب علینا اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اب علینا اسکول بھی جانے لگی تھی، روبینہ کی شادی ہو گئی تھی، وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ علینا کی دیکھ بھال میں روبینہ نے جس طرح امی کا ساتھ دیا تھا، شاہینہ نے اس پر روبینہ کی ہمیشہ ممنون رہتی تھی۔ امی کے بچوں میں بس اب دائم ہی رہ گیا تھا جس کی شادی ہونی تھی۔ امی کو بلڈ پریشر کا عارضہ تو برسوں سے تھا، اب دیگر عوارض بھی لاحق ہو گئے تھے، آئے دن بیمار پڑ جاتیں۔ شاہینہ کو ان کی بیماری کی جو فکر ہوتی سو ہوتی، خوف زیادہ آتا۔ خدا نخواستہ امی نہ ہوئیں تو وہ اور علینا کیا کریں گی، کس کے سہارے زندگی گزاریں گی؟ اللہ کے بعد امی ان دونوں کے لیے بہت بڑی سپورٹ تھیں۔ امی کو خود بھی احساس تھا کہ وہ اپنی طبعی زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار چکی تھیں۔ اب تو جو وقت مل رہا تھا اللہ کی مہربانی تھی، اور شاید شاہینہ اور علینا کے لیے۔ اسی لیے امی اب کبھی کبھار دبی زبان سے شاہینہ سے کہنے لگی تھیں، کوئی شریف آدمی مل جائے تو ہاتھ تھام لو۔ ملا تو تھا ایک شریف آدمی امی جی، شاہینہ تلخی سے کہتیں، اور اب یہ بات وہ علینا کے سامنے بھی کہنے سے نہ چوکتی۔ چھپانے کا فائدہ بھی کیا تھا، ایک نہ ایک دن تو اسے ساری بات معلوم ہونا ہی تھی، اور جب اس قصے میں اس کی اپنی کوئی خطا، کوئی دوش ہی نہ تھا تو وہ علینا کے سامنے چور کیوں بنی رہتی؟ امی کی صحت دن بدن گرتی چلی گئی۔ دائم کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی گئی تھی، بات بھی ہو گئی تھی، مگر شادی کے لیے دائم 2 سال کی مہلت چاہتا تھا۔ شاہینہ نے امی کے گھر کے نزدیک ہی ایک رہائشی اسکیم میں 2 کمروں کا ایک فلیٹ بک کرا لیا تھا۔ اپنے گھر کی چھت بہت بڑی عافیت ہوتی ہے۔ امی کے گھر میں بھائیوں کے ساتھ اس وقت تو گزارا ہو رہا تھا جب تک امی بیٹھی تھیں، بعد میں جانے کیا حالات ہوتے۔ بھاوجیں تو اب بھی ناک منہ چڑھانے سے نہ چوکتی تھیں۔ بھائی اچھے اور ماں کے فرمانبردار نہ ہوتے تو شاید اتنا عرصہ اس گھر میں اس کا اور علینا کا رہنا بھی ممکن نہ ہوتا۔ شاہینہ اندر سے بہت دکھی، ٹوٹی ہوئی پارا پارا تھی۔ گھر ٹوٹنے سے بڑا المیہ عورت کے لیے کوئی اور نہیں ہوتا، اور وہ بھی اس طرح سے۔ اکثر وہ دل فگار منظر اس کی چشم تصور میں آ کھڑا ہوتا۔ شادی کا دوسرا دن، خوشبوؤں میں بسا کمرہ عروسی، اور صرف ایک دن قبل جڑنے والا رشتہ، ایک گمنام خط کی بنیاد پر لخت لخت تعلیم کے بل بوتے پر وہ اپنے پیروں پر نہ کھڑی ہوئی ہوتی تو اس سانحے کے بعد کیا کرتی؟ کیا بھائی بھاوجوں کی دستے نگر بن کر زندگی گزارتی؟ اور اس گمنام خط لکھنے والے کی آج تک شناخت نہ ہو سکی تھی، بس قیاس اور اندازے ہی تھے۔ امی نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ جیتے جی ان لوگوں کے منہ نہ دیکھیں گی جن پر اس فعل کا انہیں اور گھر والوں کو شبہ تھا۔ ہوا بھی یہی، امی نے مرتے دم تک ان لوگوں کا منہ نہیں دیکھا۔ حالانکہ شاہینہ کی طلاق کے بعد رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں کے ذریعے یہ بات خالہ کے گھرانے تک بھی پہنچ گئی تھی کہ شاہینہ کی سسرال میں اس گمنام خط کا شبہ بہن اور ان کے بچوں کو انہی کے گھرانے پر تھا، مگر وہ قسم اٹھا کر کہتی تھیں کہ ان کی طرف سے ایسی ذلیل حرکت کسی نے نہیں کی۔ خالہ تو یہاں تک کہتی تھی کہ اگر ان کے گھرانے سے کسی نے ایسی حرکت کی ہو تو مرتے دم کلمہ نصیب نہ ہو انہیں۔ اب اس سے بڑی یقین دہانی اور کیا ہو سکتی تھی؟ خالہ کہتیں، بہن کے اور میرے بچوں کے رشتے نہ ہو سکنا اور بات ہے، مگر میں یا میرے بچے اتنے کمینے نہیں کہ اپنی بیٹی جیسی بھانجی کے گھر میں آگ لگاؤں۔ مگر امی کو بہن کی بات کا جیتے جی کبھی اعتبار نہ آ سکا۔ یہی حال باقی گھر والوں کا اور خود شاہینہ کا بھی تھا۔ ان کے سوا اور کس سے ہے ہماری دشمنی، وہ سب کہتے۔ امی یہی گمان اپنے دل میں لیے اس دنیا سے گئیں کہ شاہینہ کا گھر ان کی بہن اور ان کے بچوں نے بگاڑا تھا۔ انہوں نے بچوں کو خالہ کے گھرانوں سے کبھی تعلق بحال نہ کرنے کی قسم دے رکھی تھی، سو دونوں گھرانوں میں سخت قسم کی قطع تعلقی تھی۔ خالہ ان کے گھر اور ان کے گھر والے امی کے مرنے پر بھی نہیں آئے۔ بسا اوقات کیسی کیسی باتوں پر وہ انمول رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جن کا نعم البدل ممکن نہیں ہوتا۔
ساجد سے اپنے یک روزہ رشتے کے بارے میں شاہینہ اکثر نہایت ملال سے سوچتی۔ ایسا ناپائیدار رشتہ کہ آنن فانن ختم ہو گیا، مگر اس رشتے کا ثمر ہی تو علینا تھی، جس کے سامنے شاہینہ کو ہر رشتہ ہیچ لگتا تھا۔ عجیب تعلق تھا، دل سے جڑا، روح میں اترا۔ علینا اسے اپنی دوست، ہمدرد، ہمراز سبھی کچھ محسوس ہوتی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ علینا سے چھپائے گی نہیں، مناسب وقت پر اسے سب کچھ بتا دے گی۔ وہ سب کچھ جو حقیقت تھی، وہ کربناک حقیقت جو دیمک کی طرح اس کی زندگی کو اندر سے چاٹ رہی تھی۔ امی کے بعد شاہینہ کو اس گھر سے، جس میں وہ اتنے برس رہتی آئی تھی، غیریت کا احساس ہونے لگا تھا۔ بھائی اچھے تھے، امی کے بعد بھی اس کا اور علینا کا پہلے ہی کی طرح خیال رکھتے، مگر بھاوجوں کے تیور کچھ اور ہی کہنے لگے تھے۔ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر علینا کو بھی کبھی کبھی اسی بری طرح ڈانٹ ڈپٹ کرتیں کہ شاہینہ کو رنج ہوتا، جی چاہتا علینا کو لے کر کہیں اور چلی جائے، مگر کہاں، اکیلی عورت اور بڑی ہوتی ایک بچی کا ساتھ، شہر کے حالات خراب، زمانہ برا۔ امی ٹھیک کہتی تھیں، اکیلی عورت کے لیے زندگی گزارنا آسان نہیں۔ بھائیوں کے ساتھ رہنے میں کچھ کلفتیں تھیں تو کچھ آسانیاں بھی۔ سب سے بڑی بات تو وہ تحفظ تھا جو اسے اس گھر سے علیحدہ رہنے کی صورت میں کہیں اور نہ حاصل ہو سکتا تھا۔ دوپہر کو علینا کی اسکول وین خود شاہینہ کے گھر پہنچنے سے پہلے آ جاتی۔ اسے اطمینان رہتا کہ علینا گھر میں اکیلی نہیں ہوگی۔ پھر اس کی نوکری تھی، ملازمت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ملازم کی مجبوریوں سے اسے سروکار نہیں ہوتا۔ کبھی چھٹی کے بعد کوئی اضافی ڈیوٹی لگ جاتی، کبھی میٹنگ دیر تک چلتی، کبھی ڈائریکٹوریٹ جانا ہوتا، کبھی کسی کولیگ کے ہاں خوشی غمی میں جانا پڑتا۔ بھائیوں سے علیحدہ ہو کر رہنے کی صورت میں زندگی کے ان تمام لازم معمولات سے کیوں کر عہدہ برا ہو سکتی تھی وہ؟ سو عافیت بھائیوں کے ساتھ رہنے اور بھاوجوں کے ناروا طرز عمل کو برداشت کرنے میں ہی تھی۔ علینا کالج میں تھی جب شاہینہ نے اسے پہلی بار اپنی زبان سے اس سانحے کی تفصیل بتائی، جس نے محض اس کی زندگی ہی تباہ نہیں کی تھی، علینا کو بھی باپ کے زندہ ہوتے ہوئے باپ سے محروم کر دیا تھا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی اور سب کچھ سننے کے بعد اس نے کہا، آپ نے کچھ نہیں کیا؟ کیا کرتی؟ شوٹ کر دینا چاہیے تھا اسے۔ کسے؟ شاہینہ نے ہڑبڑا کر بیٹی کو دیکھا۔ اسی کو جس نے آپ کی زندگی برباد کی۔ وہ تو تمہارا باپ تھا بیٹے، تو کیا ہوا، ایسے باپ کا مر جانا بہتر ہے۔ شاہینہ بے یقینی سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ اس نے تو اتنے برس اس خوف میں گزار دیے تھے کہ اپنے باپ کی طرح کہیں علینا بھی اس سے اپنا رشتہ ختم کرنے نہ کھڑی ہو جائے، جو بہرحال میاں بیوی کے رشتے کی طرح نازک اور بے یقین تو نہیں تھا، مگر دوری پیدا ہو جانا بھی بعید از قیاس نہ تھا۔ ایک بات بتاؤ، شاہینہ نے علینا سے کہا۔ جی امی پوچھیے۔ تمہارا کبھی جی نہیں چاہتا اپنی باپ سے ملنے یا اسے دیکھنے کا؟ کس باپ کی بات کر رہی ہیں امی؟ اس کی جس نے مجھے اپنا نام ہی دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا صاف مطلب تو یہی ہے نا کہ اس نے مجھے اپنی اولاد ہی تسلیم نہیں کیا۔ تسلیم کرے یا نہ کرے، ہو تو تم اسی کی اولاد۔ چھوڑے امی، کوئی اور بات کریں، میری طرف دیکھو۔ علینا چونک کر ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ بھی نہیں پوچھو گی کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ شاہینہ نے کہا۔ جس شخص سے مجھے کوئی دلچسپی ہی نہیں، اس کے بارے میں یہ سب کچھ کیوں پوچھوں؟ بیٹا تمہیں دلچسپی ہو یا نہ ہو، معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں معلوم ہونا چاہیے؟ تم ساری زندگی میرے پاس تھوڑی رہو گی، دوسرے گھر بھی جانا ہے، وہ لوگ پوچھیں گے تم سے تمہارے باپ کے بارے میں، انہیں بتانے کے لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کہہ دوں گی میرا باپ میری پیدائش سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ علینا کے لہجے میں تلخی تھی۔ مرے ہوں کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں لوگ۔ اوہو امی، آپ بھی اس سے کیوں فکر مند ہو رہی ہیں؟ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ مجھے تمہاری ابھی سے فکر رہنے لگی ہے۔ دعا کرتی ہوں تمہارے لیے اچھے لوگ ملیں، میری بدبختی کا سایہ بھی نہ پڑے تم پر۔ شاہینہ کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ علینا نے اپنے دوپٹے کے پلو میں ماں کے آنسو جذب کر لیے۔ اسے ماں سے پیار تو تھا ہی، جس طور اسے زندگی گزارتے دیکھا تھا، اس کے دل میں ماں کی قدر و منزلت دو چند ہو گئی تھی۔ کمال کا صبر و برداشت تھا اس میں۔
الینا کی ممانعہ کبھی کبھی ایسے چبھتی ہوئی باتیں کہہ جاتی تھیں جنہیں سن کر اس کی ماں کا غصے میں آ جانا لازم ہوتا، لیکن ایسے موقعوں پر بھی الینا نے ماں کو بہت متحمل دیکھا تھا۔ بڑی سے بڑی رنجیدہ کر دینے والی بات کو بھی وہ خاموشی سے پی جاتی، بلکہ کبھی کبھی الینا کو طیش آ جاتا تھا، امی آپ جواب کیوں نہیں دیتی؟ جواب دینے سے کیا ہوگا؟ بات اور بڑھے گی، ان کا تو یہ گھر ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ کب تک برداشت کریں گی آپ؟ جب تک یہاں رہنا ہے۔ اور یہاں تک کب تک رہنا ہے؟ جب تک ہمارا اپنا گھر نہیں ہوتا۔ شاہینہ کو فلیٹ کا قبضہ مل جانے کے بعد الینا ایسے موقعوں پر کہتی، اب تو ہمارا اپنا گھر بھی ہے امی، آپ نے اسے کرائے پر کیوں چڑھا دیا؟ یہاں ہم محفوظ ہیں بیٹا۔ اپنے گھر میں تو ہم زیادہ محفوظ ہوتے امی۔ نہیں بیٹا، کوئی مرد نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ عورت کی حفاظت کے لیے کسی مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تمہیں ساتھ لے کر میں اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ جب ہم دونوں وہاں ہوں گے تو گھر اکیلا کیسے ہوگا؟ مجھے باہر بھی تو آنا جانا پڑتا ہے، تمہیں اکیلے چھوڑ نہیں سکتی اور ہر جگہ تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ یہاں پر اطمینان تو ہوتا ہے کہ تم گھر میں اکیلی نہیں ہو، لوگ ہیں تمہارا خیال رکھنے کو۔ میں بچی نہیں ہوں، اب اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ اب ہی تو تمہارا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے میرے بچے۔ الینا یونیورسٹی میں تھی، شاہینہ کی خواہش تھی کہ اس کی تعلیم مکمل ہوتے ہی اس کی شادی ہو جائے۔ بھاوجوں اور اب تو ان کے بچوں کے رنگ ڈھنگ بھی اسے مجبور کر رہے تھے کہ وہ شاہینہ کی شادی سے قبل بھائیوں کے گھر سے علیحدہ ہو جاتی۔ اس گھر میں دوسرے درجے کی شہری کی حیثیت سے رہتے ہوئے وہ الینا کی شادی کا معاملہ اس خود مختاری اور احترام کے ساتھ نہ نمٹا سکتی تھی جو الینا کی زندگی کے اس اہم ترین معاملے کا حق تھا۔ یہاں تو وہ اس کے لیے کوئی اچھی چیز بھی خرید لاتی تو کچھ اس نوعیت کے تبصرے اور طنزیہ فقرے شروع ہو جاتے، الینا تمہاری اماں کو تو فضول خرچی کا شوق ہے، ایک بھاوج کہتی۔ ہاں بھئی، کہیں اور جو نہیں خرچ کرنا پڑتا، نہ کھانے پینے کا خرچہ، نہ بجلی گیس کا بل، نہ کسی کو لینا دینا، دوسری بھاوج فرماتی۔ میاں صاحب تو پیسہ ہاتھ میں تھما کے بے فکر ہو جاتے ہیں، کہاں کہاں اور کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے یہ کوئی ہم سے پوچھے۔ دائم کی بیوی بھی پیچھے نہ رہتی۔ ایک بیٹی کے تو آدمی 100 نخرے اٹھا لے، جب 4-6 بچے ہوں تو پتہ چلتا ہے۔ الینا کے استعمال میں کوئی اچھی چیز دیکھ کر کزنز بھی اس کا دل برا کرنے میں پیچھے نہ رہتی۔ الینا یہ کلر تم پہ بالکل سوٹ نہیں کر رہا۔ کیا ضرورت تھی اتنا مہنگا جوتا خریدنے کی؟ اتنے پیسوں میں تو اتوار بازار سے اپنے اور آنٹی کے لیے کئی چپلیں خرید لاتی۔ جو خوبصورت ہوں وہ برانڈڈ کاسمیٹکس کے بغیر بھی اچھے لگتے ہیں۔ یونیورسٹی کے پہلے سیمسٹر میں جب الینا کی کلاس ایک تفریحی دورے پر جا رہی تھی، ایک کزن نے کہا، کیا ضرورت ہے تفریحی دورے پر جانے کی؟ واپسی میں دیر ہو گئی تو تمہاری کلاس فیلوز کے تو اماں ابا پک کرنے آئیں گے، تمہارے لیے شاہینہ آنٹی بیچاری کہاں اکیلی خوار ہوتی پھریں گی؟ دوسری کزن بولی، ہاں الینا، جب تم لوگ واپسی پر یونیورسٹی پہنچو گے اور آنٹی اکیلی تمہیں لینے آئیں گی تو تمہاری فرینڈز یہ بھی تو پوچھیں گی کہ تمہارے ابو کیوں نہیں آئے تمہیں لینے۔ اس قسم کی باتیں شاہینہ کا دل بھی دکھاتی تھیں، الینا کو بھی رنجیدہ کرتی تھیں۔ سو شاہینہ اس نوع کے ماحول میں رہتے ہوئے الینا کی شادی احسن طریقے سے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی حالت دودھ کے جلے کی سی تھی جو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اس کی اپنی زندگی کا نوحہ اس کے سامنے تھا، کوئی بات نہیں تھی تو بھی برا چاہنے والوں کی چند سطروں نے اس کی زندگی خاکستر کر کے رکھ دی تھی۔ الینا کے معاملے میں تو یہی بہت خوفناک ایشو تھا کہ اس کے باپ نے اسے اپنا نام ہی دینے سے انکار کر دیا تھا اور یہ بات خاندان کے سب لوگوں کو معلوم تھی۔ شاہینہ فکر مند ہوئی کہ جب الینا کی شادی کا مرحلہ آئے گا تو وہ پیام دینے والوں کو اس کے باپ کے بارے میں کیا بتائے گی۔ وہ جانتی تھی کوئی بھی غلط بیانی اور پردہ پوشی اس سلسلے میں ناروا ہوگی، جھوٹ جلد یا بتیر کھل ہی جاتا ہے۔ یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران الینا کی اپنے ایک ہم جماعت سے ایسی ذہنی ہم آہنگی ہوئی کہ آخری سیمسٹر میں وہ اپنا رشتہ دینے کو اپنے والدین کو لانے کے لیے بضد ہو گیا۔ حالات نے شاہینہ اور الینا کو ایک دوسرے کا دوست، ہمراز اور غم گسار بنا دیا تھا۔ الینا اپنی کوئی بات ماں سے راز نہ رکھتی تھی۔ راحیل سے اس کی دوستی اور ذہنی ہم آہنگی کا معاملہ بھی اس کے علم میں تھا۔ چنانچہ جب راحیل اپنے والدین کو الینا کے گھر والوں سے ملوانے پر بضد ہوا
تو شاہینہ نے علینا سے کہا، دیکھو بیٹا، یہ وہ وقت ہے جس سے میں تمام زندگی ڈرتی رہی ہوں۔ میں نے تم سے کوئی بات چھپائی نہیں ہے۔ جو میرے ساتھ تمہارے باپ نے کیا وہ تمہارے علم میں ہے۔ راحیل اور اس کے والدین ہی نہیں، جو بھی تمہارا رشتہ لے کر آئے گا تمہارے باپ کے بارے میں ضرور جاننا چاہے گا۔ کہہ دیجیے گا مر گیا۔ اتنا آسان نہیں ہے یہ کہہ دینا۔ جھوٹ کے پاؤں ہوتے ہیں اور لوگ بال کی کھال نکالنا جانتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے انکار کر دوں گی۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو تمہاری شادی کرنی ہے، تمہیں رسک لینا ہوگا۔ شاہینہ کے لہجے میں دل گرفتگی تھی۔ کیسا رسک امی؟ تمہاری عمر میں مجھے اپنی ڈائری میں عمدہ اشعار اور دل کو چھو لینے والے اقوال اور نثر پارے نوٹ کر لینے کا شوق تھا۔ پتہ نہیں وہ کوئی نظم تھی یا نثر پارہ، لیکن اس کا مفہوم آج برسوں بعد میرے دل کو لگتا ہے۔ شاہینہ نے توقف کیا۔ علینا جو انہماک سے سن رہی تھی، اس کے توقف پر کچھ بے چین سی ہوئی۔ شاہینہ جیسے اپنی یادداشت کے جھروکوں سے جھانک رہی تھی۔ اگر تم کسی کو چاہتے ہو تو خود کو اس کے بارے میں ہر خوف و خطرے سے بے نیاز ہو کر اسے آزاد چھوڑ دو۔ اگر وہ تمہارا ہے تو کہیں بھی جائے پلٹ کر آئے تمہاری ہی طرف آئے گا۔ اگر نہ آئے تو اپنے دل کو اس یقین پر ٹھہرا لو کہ وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ علینا ٹھٹکی۔ علینا ٹکٹکی باندھے ماں کو دیکھتی رہی تھی، اس کی بات سن رہی تھی۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ شاہینہ نے پیار سے علینا کا سر چھوا۔ بات واقعی بہت خوبصورت ہے امی، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پائی کہ یہ میرے اور راحیل کے معاملے میں کیسی امپلیمنٹ کی جانی چاہیے۔ علینا نے الجھی نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ میرے بچے، شاہینہ نے علینا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اگر یہ دیکھنا ہو کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ کتنا مخلص اور سچا ہے تو اس پر اپنی تمام کمزوریاں کھول دو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے اور صحیح معنوں میں تمہیں چاہتا ہے تو وہ تمہاری کمزوریوں سے آگاہ ہو کر زیادہ کھلے دل سے تمہیں قبول کرے گا۔ لیکن امی، ہر ایک کو تو اپنی کمزوریاں نہیں بتائی جاتیں، علینا نے کہا۔ ٹھیک کہتی ہو، ہر ایک کو اپنی کمزوری بتا کر انسان خود کو مزید کمزور کر لیتا ہے، لیکن جب کسی کو آزمانا مقصود ہو تو یہ رسک لینا پڑتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے میں؟ علینا نے اپنی بات اور ادھوری چھوڑ دی، مگر ماں ہونے کے ناطے شاہینہ اس کی ادھوری بات کو پوری طرح سمجھ گئی۔ ہاں، میرا یہی مطلب ہے جو تم سمجھی ہو، شاہینہ نے کہا۔ پہلے تو تم دونوں اپنے آپ کو اچھی طرح ٹٹولو۔ کیا واقعی تم دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنے سنجیدہ ہو کہ زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ چاہتے ہو؟ جذباتی فیصلے پائیدار نہیں ہوتے امی، ہماری عمر کے لوگ تو جذباتی فیصلہ ہی کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، میں نے دیکھا ہے آج کی نوجوان نسل اپنے بڑوں سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہے۔ وجہ شاید یہ ہے کہ انہیں فہم و شعور دینے کے ان گنت ذرائع موجود ہیں، لہٰذا آج کے بچے اپنے بڑوں کے مقابلے میں زیادہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ اچھا چلیے، یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد کہ راحیل کا فیصلہ جذباتی نہیں، پھر تمہیں اپنے بارے میں بھی یہ یقین کرنا ضروری ہے۔ اوکے، پھر اسے بتا دو۔ کیا؟ علینا بے ساختہ چونکی۔ وہی جو میں نے تمہیں تمہارے باپ کے بارے میں بتایا ہے۔ بہت مشکل ہے امی، علینا گھبرا کر بولی۔ بتانا تو پڑے گا، ہم نہیں بتائیں گے تو لوگ بتائیں گے، اور جب لوگ بتائیں گے تو بات بگڑے گی۔ اس کا اعتبار جائے گا، وہ ہرٹ ہوگا، اور جواباً وہ تمہیں ہرٹ کرے گا۔ بعد کے رونے سے بہتر ہے میرے بچے کہ پہلے رو کر صبر کر لیا جائے۔ امی، بہت مشکل ہے، لیکن اس مشکل سے گزرنا ضروری ہے، اور اس مشکل سے گزر کر ہی یہ پتہ چلے گا کہ وہ تمہارے بارے میں کس حد تک سنجیدہ اور مخلص ہے۔ اور اگر وہ پیچھے ہٹ گیا تو سمجھ لینا کہ اسی میں بہتری تھی۔ ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ آپ اس سے مل کر خود بتا دیں اسے یہ سب کچھ۔ میرے سامنے شاید وہ اس طرح کھل کر ری ایکٹ نہ کر سکے جیسے تمہارے سامنے۔ تمہیں اس کا ری ایکشن دیکھنا چاہیے کہ وہ شاکڈ ہوتا ہے یا تمہارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر وہ شاکڈ ہوا اور اس نے یہ بات یونیورسٹی میں پھیلا دی تو
یہی تو اس کی آزمائش ہوگی۔ نہیں امی، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی۔ کبھی تو لینا ہی پڑے گا۔ میں نے زندگی سے 2 باتیں سیکھی ہیں۔ خطرے سے ڈرنے سے بہتر ہے اس کا سامنا کرنا۔ برسوں میں اسی بات سے ڈرتی رہی ہوں کہ جب تمہاری شادی کا مرحلہ آئے گا تو ان لوگوں کو جہاں تمہارا رشتہ ہو رہا ہوگا میں تمہارے باپ کے بارے میں کیا بتاؤں گی۔ لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ خواہ کچھ بھی ہو میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی، حقیقت نہیں چھپاؤں گی، جو بات ہے وہ بتا دوں گی۔ تمہاری شادی نہ ہونا اس عذاب سے بہتر ہے جو شادی کے بعد بات کھلنے پر ملے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ بائی دی وے، دوسری بات کیا سیکھی ہے آپ نے زندگی سے؟ دوسری بات؟ شاہینہ نے ایک گہری سانس کھینچی۔ ہم ساری زندگی اپنے زخموں کو سینے سے لگائے ان کی دکھن چپ چاپ سہتے رہتے ہیں، اپنی کمزوریوں کے دوسروں پر ظاہر ہو جانے کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ ہم سے بھی بڑی بڑی کمزوریوں اور دکھوں والے لوگ بیٹھے ہیں زندگی کی راہ میں۔ تو پھر خود کو کیوں چھپایا جائے؟ کیوں خود کو راندۂ درگاہ سمجھا جائے؟ آپ بہت بہادر ہیں امی، علینا نے ماں کی محبت کو احترام سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھی نہیں بیٹا، وقت اور حالات نے ہمت دی ہے۔ میں یہ ہمت اور حوصلہ تمہیں ٹرانسفر کرنا چاہتی ہوں۔ تم راحیل سے بات کرو، دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ کوشش کروں گی امی۔ کوشش نہیں، تمہیں بات کرنی ہے۔ خوش قسمتی کی دستک والا قصہ سنا ہے تم نے؟ نہیں۔ کہتے ہیں قسمت کا مارا ایک کاہل وجود شخص اپنے گھر میں بیٹھا اپنی قسمت کو روتے ہوئے اچھے دنوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک اس کے گھر کے بند دروازے پر دستک ہوئی۔ کاہل تو تھا، اس نے اٹھ کر دروازہ کھولنے کے بجائے دوسری دستک سننے کا انتظار کیا۔ جب دوبارہ دستک نہ ہوئی تو بیٹھے ہی بیٹھے پوچھا کون؟ باہر سے جواب آیا، خدا حافظ، خوش قسمتی دوبارہ دستک نہیں دیتی۔ واہ امی واہ، آپ کو بھی کیسے کیسے قصے، کیسی کیسی باتیں یاد ہیں۔ علینا نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ زندگی کی عطا ہے میرے بچے، شاہینہ نے جو ایک جوان بیٹی کی ماں اور جہاندیدہ عورت تھی کہا۔ اللہ راستے یوں ہی آسان کرتا ہے۔ راحیل کا رد عمل علینا کے لیے حیرت انگیز تھا۔ اس نے تو راحیل کو ڈرتے ڈرتے اس تلخ حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ وہ اسے نفرت، تضحیک یا حقارت سے دیکھنے کے بجائے نہایت محبت اور احترام سے دیکھتے ہوئے بولا، آئی ایم سو ہیپی علینا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے پسند کیا ہے۔ علینا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ تم اگر چاہتی تو یہ بات مجھ سے چھپا بھی سکتی تھیں، لیکن میں خوش ہوں کہ تم نے مجھ پر اعتماد کیا۔ امی کہتی ہیں رشتوں کی بنیاد سچ پر ہونی چاہیے، علینا نے کہا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری زبان سے تمہاری امی ہی کا ذکر سنا، ابو کا کبھی نہیں۔ اس لیے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ تمہارے والد ہیں ہی نہیں۔ آج پتہ چلا کہ تمہاری زندگی میں امی ہی سب کچھ ہیں۔ میرا تو جی چاہتا ہے آج ہی ان سے ملوں۔ امی بیچاری بہت مجبوریوں میں گھری رہی ہیں ساری زندگی۔ میں اور امی نانو کے گھر رہتے ہیں۔ نانو زندہ نہیں ہیں۔ ماموں اچھے ہیں مگر ممانیاں مجھے اور امی کو ڈی گریڈ کرنے کی تلاش میں رہتی ہیں۔ ہمارا اپنا فلیٹ ہے جو امی نے کرائے پر اٹھا رکھا ہے۔ میں تمہیں نانو کے گھر میں تو امی سے نہیں ملوا سکتی۔ کوئی بات نہیں، کہیں اور مل لیں گے، لیکن یار ممی ڈیڈی کو تو لانا ہوگا نا تمہاری نانو کے گھر۔ امی کو بتا دوں گی، وہ جو مناسب سمجھیں گی کریں گی۔ تم تو راضی ہو نا؟ تبھی تو پہلی بار کسی کو اپنی زندگی کے اس دکھ سے آگاہ کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ علینا۔ میں نے اپنی ممی سے تمہارا ذکر تو کر رکھا ہے، آج انہیں اپنے اس فیصلے سے بھی آگاہ کر دیتا ہوں کہ شادی کروں گا تو صرف اسی لڑکی سے جس کا نام علینا ہے۔ ارے تو کیا تم نے اپنے پیرنٹ سے بات کیے بغیر ہی میری ہسٹری سن لی؟ تم ان کی فکر نہ کرو، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، میری ہر بات مانتے ہیں، اور ممی کو تو میری شادی کا اتنا ارمان ہے کہ اگر ان کا بس چلتا تو میرے پیدا ہوتے ہی مجھے دلہا بنا دیتی۔ علینا بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شاہینہ نے اب بھائیوں کے گھر سے اپنے فلیٹ میں منتقل ہو جانا ضروری سمجھا۔ بھائیوں کے گھر میں اس کی اور علینا کی حیثیت نہایت غیر اہم سی تھی۔ اپنے گھر میں رہنے کی بات ہی اور ہوتی ہے، فرد اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے، خود مختار اور عزت کی زندگی۔ یہاں تو کبھی شاہینہ کی کوئی کولیگ یا علینا کی دوست گھر آ جاتی تو اس کی خاطر مدارت بھاوجوں اور ان کے بچوں کی نظروں میں کھٹکنے لگتی تھی، منہ بننے لگتے تھے۔
راحیل اور اس کے گھر والوں کی اچھی خاطر مدارت کے لیے شاہینہ کا اپنے گھر میں ہونا ضروری تھا۔ اس نے بھائیوں کو اعتماد میں لیا، انہیں اپنے گھر میں رہنے کی ضرورت سے آگاہ کیا، کرایہ داروں سے اپنا فلیٹ خالی کرایا اور اس دوران راحیل کے گھر والوں سے اپنی ملاقات کو موقوف رکھا۔ بھائیوں کا گھر چھوڑ کر اپنے فلیٹ میں منتقل ہونے سے قبل اسے گھر کی صورت دینے میں بھی کچھ وقت لگا۔ اپنے گھر میں منتقل ہونے پر شاہینہ سے زیادہ علینا خوش تھی۔ امی، یقین نہیں آتا کہ یہ چھوٹا سا خوبصورت فلیٹ ہمارا ہے، وہ ماں سے کہتی۔ فلیٹ نہیں، گھر۔ گھر کی آرائش میں دونوں ہی کی دلچسپی دیدنی تھی۔ ایک کمرے کو ڈرائنگ روم بنایا گیا، دوسرے کو دونوں کا مشترکہ بیڈ روم، لاؤنج کو عام استعمال اور کھانے کی میز ڈالنے کے لیے آراستہ کیا گیا۔ شاہینہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اپنے گھر میں آزاد اور خود مختار زندگی گزارنے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ یہ تمام دورانیہ علینا کے لیے راحیل کی دلچسپی اور سنجیدگی کو پرکھنے کے لیے بھی نہایت کارگر ثابت ہوا۔ امی، راحیل اپنے پیرنٹس کو آپ سے ملوانے کے لیے بہت بے چین ہے، علینا روز ہی شاہینہ سے کہتی۔ اس سے کہو صبر سے کام لے، میں نے آپ سے پہلے ہی یہ بات کہی ہے اس سے۔ پھر یہی کہتا ہے کہ اپنی امی سے پوچھ کر بتاؤ میں اپنے پیرنٹس کو کب لاؤں، اس سے کہو تھوڑا انتظار کر لے۔ امی، آپ اس کی ممی سے بات کر لیں۔ نہیں بیٹا، ان سے بات کی اور انہوں نے کہا ہم آنا چاہ رہے ہیں تو انکار نہیں کر سکوں گی میں، بس ذرا گھر سیٹ ہو جائے پھر بلا لیں گے۔ گھر کی آرائش مکمل ہوتے ہی شاہینہ نے گرین سگنل دے دیا۔ ویکینڈ پر راحیل اور اس کے والدین آ پہنچے۔ مختصر سا کنبہ اور افراد کنبہ نہایت مہذب سے لوگ تھے۔ راحیل کی والدہ مشرقی شعار کی کم گوسی خاتون اور والد باتونی خوش مزاج مگر نہایت منکسر۔ بہن، ہم سادہ سے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں ہماری ضرورت کی ہر نعمت عطا کر رکھی ہے۔ اللہ کی مہربانی سے بیٹا ہمارے گھر میں ہے، بس ایک بیٹی چاہیے۔ خاندان میں میری طرف بھی اور اس کی امی کی طرف کے گھرانوں میں بھی بیٹیاں موجود ہیں، مگر ہم نے راحیل سے کہہ رکھا تھا کہ زندگی تم نے گزارنی ہے، لہٰذا اگر خاندان کی بچیوں میں یا خاندان سے باہر بھی کوئی لڑکی پسند آ جائے تو بے تکلف ہمیں بتا دینا، ہم پہلے تمہاری پسند ہی کو ترجیح دیں گے۔ اس نے اپنی ماں کو اپنی پسند سے آگاہ کر دیا، بس اسی لیے میں اور میری بیوی سوالی بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ راحیل کے والد نے اپنی آمد کا مدعا اختصاراً مگر اتنے متاثر کن انداز میں بیان کیا کہ شاہینہ کا دل اللہ کی شکر گزاری کے احساس سے بھر آیا۔ خدا جانے کون سی نیکی تھی اس کی یا جنتی ماں کی کوئی دعا لگ گئی تھی کہ اتنے مہذب، منکسر اور خوشحال والدین اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ لینے اس کے گھر آ پہنچے تھے۔ پہلی منزل پر واقع اپنے چھوٹے سے فلیٹ کی کھڑکی سے شاہینہ نیچے پارکنگ لاٹ میں کھڑی ان کی نئے ماڈل کی لشکار ماروتی گاڑی دیکھ چکی تھی۔ راحیل اور اس کے والدین کے ملبوسات، طرز نشست اور بات چیت سے عیاں تھا کہ وہ خاندانی لوگ تھے۔ گفتگو کے دوران راحیل کے والد نے اپنے حسب نسب اور قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا تو ان کی نجابت کی تصدیق ہو گئی۔ پہلی ہی نشست میں راحیل اور اس کے والدین پر شاہینہ کا دل ٹھگ گیا۔ بس اب تھوڑے ہی دن ہیں اس کی گریجویشن مکمل ہونے میں۔ راحیل کے والد نے بیٹے کو پدری شفقت سے دیکھتے ہوئے کہا، میری اور اس کی ماں کی خواہش ہے کہ گریجویشن مکمل ہوتے ہی ہم اس کی شادی کر دیں۔ ایسا ہے بھائی، شاہینہ نے کچھ کہنا چاہا۔ بہن، آپ راحیل کی نوکری کی فکر مت کیجیے گا، میرا اپنا بزنس ہے، یہی سنبھالے گا، میں تو اب بوڑھا ہو رہا ہوں۔ راحیل کے والد نے شاہینہ کا تذبذب دیکھ کر قطع کلامی کی۔ نہیں بھائی، مجھے نوکری کی فکر نہیں، میں بڑی قناعت پسند سی عورت ہوں اور یہی بات میں نے علینا کو بھی سکھائی ہے۔ روزی دینے والا تو اوپر بیٹھا ہے اور ہماری تمام ضرورتوں سے آگاہ ہے، شاہینہ نے کہا۔ بالکل، راحیل کے والد نے گرمجوشی سے تائید کی۔ میرے اور علینا کے سرپرست میرے بھائی ہیں، میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کی ان سے بھی ملاقات ہو جائے تاکہ ان کو گلہ نہ ہو۔ بہت مناسب، شاہینہ نے پہلو بدلا اور نگاہیں فرش کی رخ پر کرتے ہوئے نہایت جزم و احتیاط سے بولی، آپ لوگوں نے علینا کے والد کے بارے میں سوال نہیں کیا؟ علینا نے ہڑبڑا کر ماں کو دیکھا، یہ کیا بات کر رہی تھی وہ؟ ضرورت نہیں سمجھی بہن، راحیل کو ہم نے بچپن سے یہ تربیت دی کہ بات جو بھی ہو جیسی بھی ہو والدین سے مت چھپاؤ، آگے خیر ہی خیر ہے، لہٰذا یہ اپنی ہر بات بڑے اعتماد کے ساتھ ہم دونوں سے شیئر کرتا ہے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں،
یہ دنیا ہے، یہاں بہت کچھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ مجھے اللہ نے یہ صلاحیت و ودیت عطا کی ہے کہ میں لوگوں سے مل کر ایک ہی ملاقات میں اندر باہر سارا حال پڑھ لیتا ہوں۔ میں آپ سے مل کر مطمئن ہوا ہوں، مجھے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے بس اتنا کافی ہے کہ آپ علینا بیٹی کی والدہ ہیں، آپ کی عزت ہماری عزت ہے۔ شدت جذبات سے شاہینہ کا تمام وجود لرز رہا تھا۔ کہانیوں، افسانوں اور فلموں میں تو ایسی سچویشنز ہوتی ہیں، مگر حقیقی زندگی میں یہ صورتحال اسے شدید جذباتی کیفیت سے دوچار کر گئی تھی۔ علینا اس کے پاس آ بیٹھی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بدبختی کا سایہ بھی میری بچی پر پڑے، شاہینہ نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ اللہ پر بھروسہ رکھے بہن، بدبخت تو وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو اپنے گھر لا کر انہیں ستاتے اور ان پر ظلم کرتے ہیں۔ راحیل کے والد نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مزید کہا، انشاءاللہ آپ کی بچی ہماری بیٹی بن کر رہے گی۔ شاہینہ کا دل بیک وقت ناقابل بیان خوشی اور وسوسوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ راحیل اور اس کے والدین کے ساتھ اگلی نشست میں جو شاہینہ کے اپنے ہی گھر میں ہوئی، شاہینہ کے بھائی اور بھاوجیں بھی موجود تھیں۔ بھائیوں کے ساتھ بھاوجوں کو شامل کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ بعد میں باتیں نہ بنائیں۔ وہ باتیں پھر بھی بنائی گئی جو شاہینہ کے کانوں تک بھی پہنچیں، مگر راحیل اور اس کے والدین کی طرف سے ملے اعتماد کے باوجود شاہینہ ان باتوں سے پریشان تو ضرور ہوئی، مگر قدرے کم۔ دل ہی دل میں وہ اللہ سے دعا گو تھی کہ علینا کو اس کی اپنی بدنصیبی کی آنچ بھی نہ پہنچے۔ دوسری نشست میں راحیل اور اس کے والدین سے ملاقات اور بھائیوں کے اطمینان کے بعد شاہینہ نے راحیل سے علینا کے رشتے کے لیے حامی بھری۔ بہن، اگر آپ اتفاق کریں تو منگنی کے بجائے بچوں کا نکاح کر دیا جائے، یا پھر آپ کی حسب سہولت بچی کو رخصت کرا لیں گے، راحیل کے والد نے کہا۔ میں اپنے بھائیوں سے مشورہ کر لوں، شاہینہ نے جواب دیا۔ ضرور۔ بھائیوں کو اعتراض نہ ہوا، مگر خاندان میں چہ مگوئیاں ہو رہی تھیں۔ ارے دونوں ساتھ پڑھتے تھے، شاہینہ کی بیٹی نے لڑکے کو پھنسا لیا ہوگا۔ سینہ گزٹ کی یہ سرخی خاندان بھر میں عام ہو رہی تھی۔ اللہ جانے شاہینہ لڑکے والوں کو کیا جھوٹی سچی کہانی سنائی ہوگی۔ اچھا، اسی لیے شاہینہ بیٹی کو لے کر بھائیوں سے الگ ہوئی تھی۔ جب لڑکے والوں کو اصلیت پتہ چلے گی تو دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ راحیل کے والد نے شاہینہ سے کہا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تقریب کا سارا انتظام ہم خود کریں گے۔ نہیں بھائی، آپ لوگ میرے مہمان ہوں گے، انتظام میں کروں گی، شاہینہ نے کہا۔ میں نے آپ کو بہن کہا ہے، بھائی کے ہوتے بہن کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت؟ شاہینہ کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ راحیل کے والدین اسی دنیا کے باسی تھے یا کسی اور دنیا سے آئے تھے۔ احساس تشکر سے دوران نماز بھی اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی۔ شکر ہے پیارے رب، شکر ہے میرے مولا۔ وہ خوف زدہ بھی تھی، چپکے خدا سے دعا کرتی کہ کسی بدخواہ کو کوئی شرارت نہ سوجے، اور اگر سوچے بھی تو خدا را راحیل اور اس کے والدین کو بدگمانی سے محفوظ رکھے۔ تقریب کے انتظامات راحیل کے والد نے ہی کیے۔ مقامی ہوٹل میں نکاح کی تقریب ہوئی۔ شاہینہ اپنے ہی لوگوں کے چہرے پر دکھاوے کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں طنز، رشک اور حسد ڈولتے دیکھ رہی تھی۔ ان کی مسکراہٹ کہہ رہی تھی، دیکھنا کیا انجام ہوتا ہے۔ شاہینہ حسن انجام کی دعا کر رہی تھی۔ امی کہا کرتی تھیں، پرداروں کو پر بے پروں کا خدا۔ وہ بے پر ہی تو تھی۔ ساجد نے اس کے بالوں پر اس بے دردی سے کاٹے تھے کہ وہ طاقت پرواز سے محروم ہو کر گہرائیوں میں جا گری تھی۔ خدا ہی تھا جس نے اسے ان عمیق گہرائیوں سے دوبارہ اٹھایا تھا۔ علینا جس کے مستقبل کے لیے وہ دن رات فکر مند رہا کرتی تھی، اس کے لیے رب انسانوں کو فرشتے بنا دے گا، شاہینہ نے سوچا بھی نہ تھا۔ راحیل اور علینا کا آخری سیمسٹر مکمل ہوتے ہی راحیل کے گھر والوں نے رخصتی کا تقاضا کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جہیز میں ایک سوئی بھی نہیں لے کر جائیں گے۔ علینا میری ایک بیٹی ہے، میرے پاس جو کچھ ہے اسی کا ہے، شاہینہ نے کہا۔ راحیل بھی ہمارا ایک ہی بیٹا ہے بہن، ہمیں اللہ نے جو بھی دیا ہے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کے بچوں کا ہی ہے۔ گھر میں زیادہ سامان جمع کرنے سے کیا فائدہ؟ بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی پرواہ نہ کرے بہن، ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں۔ زندگی ہماری ہے، ہم نے جینی ہے، ہماری مرضی، جس طرح چاہیں جئیں۔ شاہینہ جس کو بتاتی وہ حیران ہوتا اور اس کے دل میں شک کا بیج بونے کی کوشش کرتا۔ اچھی طرح اطمینان کر لو، ابھی بھی وقت ہے، بیٹی تمہارے اپنے گھر میں ہے، کہیں فراڈ نہ ہوں یہ لوگ۔
لگتے تو نہیں، معاف کرنا لگتے تو تمہارے سسرال والے بھی نہیں تھے۔ اللہ نہ کرے جو یہ ویسے ہوں۔ شاہینہ سہم کر سوچتی، بارات، ولیمہ، سارے انتظامات راحیل کے والد نہیں کیے، بارے الہی انسان ایسے بھی ہوتے ہیں؟ شاہینہ حیران ہو کر سوچتی۔ انتہائی حیران کن اور شاہینہ کو سر تپا لرزا دینے والے لمحے وہ تھے جب راحیل کے والد نے کہا، بہن علینا بیٹی کے والد کا ایڈریس دے سکتی ہیں آپ مجھے؟ شاہینہ کو یوں لگا جیسے قیامت کہیں قریب ہی تھی۔ کیا دوسرا گھر برباد ہونے جا رہا تھا؟ کیوں بھائی؟ شاہینہ کو اپنی ہی آواز یکسر اجنبی محسوس ہوئی۔ میں انہیں شادی کا کارڈ بھجوانا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے علینا کے حوالے سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رکھا بھائی۔ شاہینہ دلگیر لہجے میں بولی، ہم تو اپنے حصے کا کام کر دیں۔ معاف کیجیے گا بھائی، جس بچی کو اس نے اپنا نام ہی دینے سے انکار کر دیا، اس کی شادی سے کیا دلچسپی ہوگی بھلا اسے؟ پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ کارڈ اسے پہنچے۔ سمدھیانہ تھا، شاہینہ زیادہ منع بھی نہیں کر سکتی تھی، مجبوراً ساجد کا پتہ بتانا پڑا۔ خدا جانے وہ اب کہاں رہتا تھا۔ بعد میں راحیل نے علینا کو بتایا کہ اس کے والد دعوت نامہ پہنچانے کے لیے خود گئے تھے، مگر ساجد نے شاہینہ کے کہنے کے مطابق دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی، بلکہ علینا سے اپنا رشتہ ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہر انسان کی زندگی میں پہلا مرد اس کا باپ ہی ہوتا ہے راحیل، مگر میں تو ایسے کسی رشتے سے واقف ہی نہیں، علینا نے دکھ سے کہا۔ راحیل کے والد کو بھی ساجد کے رویے پر بہت افسوس ہوا تھا۔ بہن، اس شخص میں تو مجھے مروت نام کو دکھائی ہی نہیں دی۔ آپ کے اور علینا کے ساتھ تو اس نے جو کیا سو کیا، میں تو اس کے گھر مہمان کی حیثیت سے گیا تھا، اس نے مجھے گھر کے اندر لے جا کر بٹھانے تک کی تکلیف گوارا نے کی، وہ تو مجھے نہایت بدتمیز اور جاہل آدمی لگتا ہے۔ راحیل کے والد نے شاہینہ کو بتایا، جاہل تو نہیں ہے بھائی، M.Com کر رکھا ہے، بعض پڑھے لکھے بھی تو جاہل ہوتے ہیں بہن۔ راحیل کے والد غلط نہیں کہہ رہے تھے۔ گزشتہ برسوں جو شاہینہ کے تجربہ حیات میں اضافہ ہوا تھا، اسے یقین آ گیا تھا کہ ساجد ایک پڑھا لکھا جاہل تھا، جس نے ایک گمنام خط کی چند سطروں پر نہ صرف اس کی زندگی برباد کر دی تھی بلکہ خود اپنا گھر بھی برباد کیا تھا۔ اس بے وقوف اور جذباتی شخص کو اتنا تو چاہیے تھا کہ اس خط کے مندرجات کی توثیق کرتا۔ جرم ثابت ہوئے بغیر تو کوئی عدالت بھی سزا کا فیصلہ نہیں سناتی۔ علینا کی شادی ہو گئی اور نہایت دھوم دھام سے ہوئی۔ تمام انتظامات راحیل کے والد نے کیے۔ شاہینہ کے لیے یہ خواب جیسی صورتحال تھی۔ شاید یہ اس کے صبر کا انعام تھا جو اس کی اولاد کو مل رہا تھا۔ امی کہا کرتی تھی، انسان کے نیک اور بد اعمال کے اثرات اس کی 3 نسلوں تک جاتے ہیں۔ علینا سسرال چلی گئی اور خوش باش بھی رہنے لگی، مگر شاہینہ کے دل کو نہ جانے کیوں دھڑکا سا لگا رہتا کہ کہیں کوئی بدخواہ اس کے گھر کو تیلی نہ لگا دے۔ علینا اس کے اس خدشے سے لا علم نہ تھی، سو وہ اس سے کہتی، امی آپ پریشان نہ ہوا کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، راحیل اور ان کے ممی ڈیڈی بہت اچھے ہیں۔ بیٹا، اسی سے تو ڈر لگتا ہے کہ ہمارے اپنے نہیں پھر بھی اتنے ہمدرد، اتنے اچھے کیوں ہیں؟ میری ماں، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلط انسان کے غلط رویے نے انسانوں پر آپ کا اعتماد درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ اب آپ کو انسانوں کا اعتبار کرتے مشکل ہوتی ہے۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، اعتبار بحال کر لیں۔ تم اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کرنے لگ گئی ہو؟ جب سے میں بڑی ہوئی ہوں، علینا مسکرائی۔ ایک بات بتاؤ؟ پوچھیں، سچ سچ بتانا، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے آپ سے؟ کبھی باپ کا خیال آتا ہے تمہیں؟ ہاں، علینا کا جواب شاہینہ کو دم بخود کر دینے کو کافی تھا۔ کبھی محسوس کرتی ہو ان کی؟ نیور۔ شاہینہ نے چونک کر اسے دیکھا کہ اس کے 2 مختصر جوابوں میں اتنا تضاد کیوں تھا۔ علینا نے اپنی باہیں ماں کے گلے میں حمائل کر دیں اور اس کا رخسار محبت اور احترام سے چوم کر بولی، میں نے کبھی اپنی زندگی میں اس شخص کی کمی محسوس نہیں کی امی۔ ہاں، البتہ یہ سوچا ضرور کہ وہ کیسا بے رحم آدمی تھا جس نے میری اتنی اچھی ماں کی زندگی برباد کر دی۔ شاہینہ نے ممتا بھری نظروں سے علینا کو دیکھا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی، تم نہ ہوتی تو واقعی میری زندگی برباد ہو گئی ہوتی میرے بچے۔ تم نے مجھے جینے کی امنگ دی، تم نے مجھے جینا سکھایا، تم میرے لیے زندگی کا دوسرا نام بن گئی میری جان۔ علینا فرتے محبت میں ماں سے لپٹ گئی۔ علینا کے لیے اتنے اچھے لوگوں کا مل جانا ہی شاہینہ کے لیے کچھ کم حیرانی کی بات تھی کہ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس سے بھی زیادہ حیران کن بات ہوئی۔ علینا نے اسے بتایا، راحیل کے ڈیڈی آپ کے سابقہ شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کروانے جا رہے ہیں میری طرف سے۔ کیسا مقدمہ؟ شاہینہ نے اسے ہڑبڑا کر دیکھا۔ ایزی ایزی میری اماں۔ علینا نے ماں کو گھبراتے دیکھ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، اعتراف خطا کا مقدمہ۔ کیا مطلب؟ شاہینہ چونکی۔ راحیل کے ڈیڈی کہتے ہیں اسے عدالت میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ تم اس کی بیٹی ہو۔
بیٹا، رشتوں کی ڈور تو دل سے بندھی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص اولاد سے اپنا رشتہ ماننے پر ہی آمادہ نہ ہو تو عدالت اس پر لاٹھیاں تھوڑی برسائے گی منوانے کے لیے۔ مقدمہ دائر ہو جائے پھر آپ دیکھتی جائیے۔ ویسے مجھے تمہارے سسرال والوں پر حیرانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ حیرانی کس لیے؟ سب کچھ جاننے کے بعد بھی انہوں نے خوش دلی سے رشتہ کیا، شادی کے تمام مصارف چرچا کیے بغیر خود اٹھائے، پھر تمہارے باپ کو شادی میں انوائٹ کرنے جا پہنچے، اور اب امی وہ بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں، بہت کھلے دل کے، ہر ایک کے کام آنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ شاید اسی لیے اللہ نے ان کے کاروبار میں اتنی برکت دی ہے۔ میں راحیل سے کہتی ہوں تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں اللہ میاں نے اتنے اچھے باپ دیے ہیں۔ بے شک راحیل کی ماں بھی اچھی ہیں بیٹا، وہ تو بولتی کم ہے سنتی زیادہ ہیں امی، ہیرا خاتون ہیں۔ ساجد کے خلاف علینہ کی طرف سے مقدمہ دائر کرنے سے قبل راحیل کے والد نے شاہینہ کو بھی اعتماد میں لیا۔ بھائی میری تو زندگی جیسے تیسے گزر گئی، علینہ کو خدا نے آپ کے جیسے فرشتہ صرف لوگ دے دیے، اب اس کی پہچان راحیل ہے اور آپ کا خاندان۔ اس شخص نے تو اپنی اولاد کو اس وقت اولاد نہیں سمجھا جب علینہ کو اس کی ضرورت تھی، اب کیا سمجھے گا؟ اس کا تو باپ بھی سمجھے گا، راحیل کے والد نے نہایت وثوق سے کہا۔ لیکن اب اس کا فائدہ کیا؟ میری زندگی لوگوں سے نظریں جھکا کر اور علینہ کی باپ کے ہوتے ہوئے بھی بن باپ کی رہ کر گزر گئی، غلط گزری۔ آپ جیسی پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون کو تو ایسے بے رحم آدمی کو اسی وقت کورٹ میں گھسیٹ لینا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کی زندگی سے کھیلے، میں اسے کھیلنا ہی سمجھتا ہوں۔ بغیر کسی بڑی وجہ کے ایک بے قصور عورت کو طلاق دے دینا کہاں کی مردانگی ہے؟ میں تو ایسے مردوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ معاشرے کو ایسے جانوروں کو لگام دینے کی ضرورت ہے بہن۔ میں نے وکیل صاحب سے ڈسکس کیا ہے، وہ کہتے ہیں کورٹ میں آپ کو بھی آنا پڑ سکتا ہے۔ مجھے؟ شاہینہ چونکی۔ جی، میرے اپنے لوگ ہنسیں گے بھائی، یہی تو اصل مسئلہ ہے، لوگوں کے ہنسنے کی فکر میں ہم اکثر اپنی ساری زندگی روتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ کیوں بہن؟ اپنی عزت کی وجہ سے۔ انسان اپنی عزت اپنے وقار کے لیے ہی تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تاکہ انصاف ملے، عزت بحال ہو۔ مجھے تو زیادتی کرنے والوں کی گردن دبوچنے میں مزہ آتا ہے بہن۔ الحمدللہ ہمیشہ سرخرو ہوا ہوں۔ علینہ اب آپ کی ہی نہیں میری بھی بیٹی ہے، میرے خاندان کی عزت ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ اور اس کے بچے نظریں جھکا کر نہیں سر اٹھا کر جئیں۔ بس آپ دعا کریں کہ ہم جس نیت، مقصد اور مشن کے ساتھ عدالت میں جا رہے ہیں خدا ہمیں اس میں سرخرو کرے۔ شاہینہ کو احساس ہوا کہ راحیلہ کے والد کا یہ غیر متوقع اور غیر معمولی اقدام اس لیے تھا کہ ان کے بیٹے کی اولاد پر کوئی انگشت نمائی نہ کرے، لیکن کیا ضمانت تھی اس امر کی کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہی ہو جائیں گے؟ علینہ کی جانب سے باپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ عدالت نے ساجد کی طلبی کا پروانہ جاری کر دیا۔ ساجد نے پروانہ طلبی کو کوئی اہمیت نہ دی، اس جیسے گھمنڈی مگر بودے لوگوں کو یہی وتیرہ ہوتا ہے۔ وہ عدالت کو اپنا گھر سمجھتے ہیں جہاں والدین کے انتقال کے بعد دو بہنوں کا کفیل بن کر ان کے مزاج میں خودسری اور نام نہاد مطلق العنانی نفوذ کر جاتی ہے۔ وہ عدالت معاملات کو بھی اپنی خودسری کتابیں سمجھتے ہیں۔ عدالت کی جانب سے بار بار پروانہ طلبی جاری ہونے کے باوجود عدالتی حکم کی تعمیل نہ ہونے پر عدالت نے ساجد کے نام پروانہ طلبی اخبار میں شائع کرا دیا۔ اسے عدالت میں حاضر ہونا پڑا۔ عدالت میں اس نے شاہینہ اور اس کے خاندان کے خلاف وہ موشگافیاں کیں کہ شاہینہ راحیل اور اس کے گھر والوں کے سامنے شرم سے زمین میں گڑ گئی، لیکن راحیل کے والد نے کہا پریشان نہ ہو بہن، عدالت میں یہی ہوتا ہے، مجرم اپنا جرم چھپانے کو اپنے وکیل کے ذریعے وہ باتیں کرتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ہمیں اور آپ کو پریشان نہیں ہونا، ڈٹے رہنا ہے بس۔ شاہینہ کے اپنے خاندان والے معترض ہو رہے تھے، یہ شاہینہ کو کیا سوجی برسوں بعد؟ بیٹی کو اللہ نے عزت سے اس کے گھر بار کا کر دیا تھا، چاہیے تھا کہ شکر ادا کرتی اور باقی زندگی اللہ اللہ کرتی۔ بیٹی کو عدالت میں کھڑا کر دیا، یہ بھی نہ سوچا کہ غزالت میں پتھر پھینکو تو چھینٹے اپنے ہی دامن پر پڑتے ہیں۔ جو بات دبی تھی دبی ہی رہنے دیتی، اور حیرت تو علینہ کے سسرال والوں پر ہے، وہ یہ سب کچھ برداشت کیسے کر رہے ہیں؟ غلاظت کا ٹوکرا سر پر اٹھا ہی لیا تھا تو اسے مضبوطی سے پکڑے رہتے، یہ کیا کہ بہو عدالت میں تماشا کرنے پہنچی تو اسے فارغ کرنے کے بجائے خود بھی تماشا بننے کو اس کے ساتھ جا کھڑے ہوئے۔ ارے علینہ کے سسرالی بھی بس کوئی ایسے ویسے ہی ہیں۔ ساجد نے عدالت میں بھی علینہ سے اپنا رشتہ تسلیم نہ کرنے کا موقف اختیار کیا، بلکہ شاہینہ پر بھری عدالت میں یہ الزام لگایا کہ اسے شادی کے وقت وہ حاملہ تھی، تبھی تو شادی کے 7 ماہ بعد ہی ماں بن گئی تھی۔ شاہینہ راحیل کے والد کے اصرار پر عدالت میں آ تو گئی تھی، مگر اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ ساجد عدالت میں یہی نکتہ اٹھائے گا۔ وہ جج کے روبرو بھررائی ہوئی آواز میں اپنی مدافعت میں اتنا ہی کہہ سکی، جج صاحب میں طلاق کے حادثے سے اتنی پریشان تھی کہ میرا بلڈ پریشر خطرناک حد تک ہائی رہنے لگا تھا، اور یہی بچی کی قبل از وقت ولادت کا سبب بنا۔
یہ جھوٹ ہے، اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے، ساجد نے کہا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، یہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ شاہینہ بھری عدالت میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جج صاحب، علینا نے بآواز بلند کہا، میری اس عدالت سے گزارش ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کے لیے DNA ٹیسٹ کرا لیا جائے۔ راحیلہ کے والد عدالت میں علینا کے ساتھ کھڑے تھے۔ علینا نے عدالت میں وہی کہا تھا جو انہوں نے اسے سمجھایا تھا۔ کرسی انصاف پر بیٹھے جج نے علینا کو دیکھا۔ جج صاحب، میری ماں 22 سال سے سلیب پر لٹکی ہوئی ہے، اسے اس سلیب سے اتارنے میں مدد کیجیے۔ علینا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر جج کے سامنے کرتے ہوئے نہایت جذباتی لہجے میں کہا۔ یہ الفاظ اسے راحیل کے والد سے نہیں، اپنے دل سے ملے تھے۔ عدالت نے مدعیہ اور مدعا علیہ کے DNA ٹیسٹ کا حکم جاری کر دیا۔ مجاز اتھارٹی نے DNA ٹیسٹ کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ عدالت نے مقدمے کا فیصلہ علینا کے حق میں جاری کر دیا۔ علینا جیت گئی تھی۔ گو اس کی جیت کا اس کے پتھر دل باپ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ جس سرد مہری سے عدالت میں آیا تھا اسی سرد مہری سے واپس بھی گیا۔ شاہینہ سے کوئی معذرت، علینا سے باپ ہونے کے ناطے محبت کا اظہار کیے بغیر۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، پتھر دل اور انسانی جذبات سے عاری، اور ان کا کوئی علاج نہیں۔ بہرحال شاہینہ سرخرو ہو گئی تھی، علینا کے سامنے، اس کے شوہر اور سسرال والوں کے سامنے، اپنے خاندان والوں کے سامنے اور معاشرے کے سامنے۔ اس کی سرخروئی ساجد ہی کہ نہیں، اس گمنام خط لکھنے والے دشمن کے خلاف بھی تھی، جس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی تحریر کردہ چند سطروں سے ایک بے قصور اور بے گناہ عورت کس اذیت اور درد کا شکار ہو سکتی تھی۔ یہ تو خدا کی مہربانی تھی، ماں کی دعا، قسمت کی بات، اس کے صبر کا ثمر اور علینا کی محرومی کا انعام کہ راحیل اور اس کے فرشتہ صفت والدین سے ناطہ جڑ گیا تھا، ورنہ سے آگے بے شمار اندیشے تھے، ان گنت خطرے، اندھی گھاٹیاں اور مہیب سناٹے۔ شاہینہ کے خاندان والے ہر لڑکی کا نصیب علینا کی قسمت کی طرح کھلنے کی تمنا کرنے لگے تھے۔ کبھی کبھی رنجش اور صدمے میں انسان ان دوستوں اور یہی خوابوں کو اپنا دشمن اور بدخواہ قرار دیتا ہے جو انتہائی حالات میں بھی دشمنی اور بدخواہی کا نہیں سوچتے۔ امی اپنی موت تک اسی بدگمانی میں رہیں کہ وہ گمنام خط جس نے شاہینہ کا گھر اجاڑا ان کی بہن کے گھر سے لکھا گیا تھا۔ عدالت میں علینا کے جائز استحقاق کا مقدمہ جینے اور اپنی سرخروئی کے بعد بھی یہی بدگمانی شاہینہ کے دل میں بھی گھر کیے رہی۔ لیکن جس طرح خون چھپا نہیں رہتا، اسی طرح دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والے ہاتھ بھی جلد یا بدیر ایک نہ ایک دن ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ وہ ہاتھ بھی عریاں ہو کر سامنے آ گئے جنہوں نے شاہینہ کے لیے گڑھا کھودا تھا۔ خالہ کے گھر والے نہیں، مگر وہ بھی اپنے ہی تھے۔ اصل مجرم دنیا سے جا چکے تھے، مگر شریک جرم جو ایک پیچیدہ بیماری کا شکار ہو چکا تھا، اپنی بیماری کو گناہوں کی سزا سمجھتے ہوئے اپنے برسوں پرانے ایک جرم کا اعتراف کرنے شاہینہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ شاہینہ باجی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا مجرم ہوں۔ میرا قصور اتنا تھا کہ ان کے کہنے پر آپ کے گھر میں وہ خط میں نے گیٹ سے اندر ڈالا تھا، لیکن اس گناہ کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی کہ جس ہاتھ سے میں نے آپ جیسی نیک بیوی کے خلاف یہ حرکت کی، وہ اتنا ناکارہ ہو چکا ہے کہ میں اس ہاتھ کو ہلا تک نہیں سکتا، کھانا بھی مجھے الٹے ہاتھ سے کھانا پڑتا ہے۔ شریک جرم جو کہ شاہینہ کا اپنا ہی دور پار کا رشتہ دار تھا، اپنے سامنے گر گراتے معافی مانگتے اور اشک ندامت بہاتے دیکھ کر شاہینہ دم بخود تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، جن پر بھولے سے بھی شبہ نہ کیا جا سکتا تھا وہ مجرم نکلے تھے، اور جن پر برسوں شبہ کیا جاتا رہا، بددعائیں دی جاتی رہیں، ان کی خاموشی ان کی بے گناہی ثابت ہوئی تھی۔ خالہ سے تو معذرت بھی ممکن نہ تھی، وہ کب کی مر چکی تھیں، لیکن ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ شاہینہ نے جو صدمے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت سے دوچار تھی، اقبال جرم کرنے والے شخص سے اصل مجرموں کی اس حرکت کی وجہ جاننا چاہیے۔ انہیں اس بات کی خلش تھی کہ آپ لوگوں نے انہیں رشتہ دار ہونے کے باوجود ولیمے میں کیوں نہیں بلایا، صرف بارات کی دعوت کیوں دی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ صدمے سے شاہینہ کی حالت سکتے جیسی ہو گئی تھی، اسے قطعاً سمجھ نہیں آ سکا کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ بھلا اتنی سی بات اور اتنا بڑا طوفان کیسے برپا کر سکتی ہے؟ شاہینہ کو تو اپنی شادی کی ایک ایک بات، ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ ولیمے میں ساجد نے ان کی طرف سے صرف 50 افراد کو مدعو کیا تھا، اور شاہینہ کو یاد تھا کہ اس حد کی پابندی کرنے کے لیے اس کے گھر والوں کو ولیمے کے مہمانوں کا انتخاب کرنے کے لیے کتنی سوچ بچار کرنا پڑی تھی۔ بہت سے قرابت دار بھی ولیمے میں نہ بلائے جا سکے تھے، صرف اتنی سی بات۔ شاہینہ نے حیرت اور رنج سے کہا، اسے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا دوبر ہو گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اگر پاس پڑی کرسی پر بیٹھ نہ گئی ہوتی تو یقیناً زمین پر گر چکی ہوتی، مگر کہنے والے کے پاس ابھی ایک اور روح فرسا خبر باقی تھی۔ آپ کے نزدیک یقیناً یہ اتنی سی بات ہے، مگر جن کے لیے آپ کے گھر والوں کا آپ کا رشتہ دینے سے انکار کر دینا برداشت نہ ہوا، ان کے لیے یہ انتہائی بے عزتی کی بات تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے آپ کا رشتہ مانگا تھا اور آپ کی والدہ نے انکار کر دیا تھا۔ ہاں، مگر تعلیم کی کمی بنیادی وجہ تھی، جبکہ ساجد نے M.Com کیا ہوا تھا، صرف یہ وجہ تھی۔ اور صرف یہ وجہ ان کی سمجھ میں نہ آ سکی، اوپر سے انہیں ولیمے میں نہ بلانے والی بات بھی اسی بات کا حوالہ لگی کہ اسی وجہ سے انہیں اتنی عزت نہ دی گئی۔ اور پھر انہوں نے
واقعی قسم اللہ کی صرف یہی بات تھی، اس شخص نے جواب دیا۔ اتنی چھوٹی سی بات شاہینہ کا بس نہ تھا کہ چیخیں مار مار کر رونے لگتی۔ اتنی چھوٹی سی بات اس کی زندگی کی تمام خوشیوں کو نگل گئی تھی۔ انسانوں کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی سوچے سمجھے بنا دوسروں کی پوری زندگی اپنے دل کی نہایت معمولی اور بے معنی رنجش کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔